السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایک تارا جو ٹوٹ گیا۔ ناول کی رائٹر ہے نفیسہ سعید۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ لکڑی کا گیٹ چرر کی آواز کے ساتھ کھلتا گیا۔ وہ نہایت خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ قبرستان میں ملکجہ اجالا پھیلا ہوا تھا، لیکن چاروں طرف ایک ہو کا عالم طاری تھا۔ جینگروں کے بولنے کی آواز نے ماحول کو کچھ اور ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ قریبی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی، ایک ایسی آواز جو انسان کو بھلائی کی جانب بلا رہی تھی۔ آؤ بھلائی کی طرف۔ اس نے خاموشی سے اپنا جوتا اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور اپنی چادر کو اچھی طرح سر پر اوڑھ کر نہایت احتیاط سے قبروں کے درمیان جگہ بناتی ہوئی آگے کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی مطلوبہ قبر تک پہنچ چکی تھی۔ یہ ایک سفید سنگ مرمر کی قبر تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل اور پھولوں کا بھرا تھیلا قبر کے قریبی زمین پر رکھا اور نہایت عقیدت و احترام سے کتبے پر لکھا ہوا نام زیر لب پڑھا، اور اس کی نیلی آنکھیں فوراً ہی پانی سے لبالب بھر گئیں۔ اب اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک صاف کپڑا نکالا جس سے ساری قبر کو اچھی طرح صاف کیا، جو اس کا روز کا معمول تھا۔ پھر کل کے سوکھے ہوئے پھول سمیٹے اور ان کی جگہ تازہ گلاب کی پتیوں سے قبر کو ڈھک دیا۔ بوتل کا سارا پانی بھی اس نے قبر کے درمیان میں چھڑک دیا۔ اس سارے عمل کے دوران وہ مسلسل زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتی رہی، اور پھر تمام عمل سے فارغ ہو کر قبر کے پاؤں کی جانب بیٹھ کر گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہارے اعتماد کا خون کیا، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ دھیمی سی آواز میں کیا جانے والا اعتراف جرم جو صرف وہی سن سکتی تھی، یا اس کا اللہ جو دلوں کے حال بغیر کہے جانتا ہے۔ کم از کم اس قبر میں موجود شخص کو اس کے اعتراف جرم سے کوئی نفع یا نقصان پہنچنے والا نہ تھا، کیونکہ وہ اعتماد ہی تو تھا جس کے ہاتھوں وہ زندگی جیسی خوبصورت اور قیمتی شے گنوا چکا تھا۔ زندگی کی ہاری ہوئی بازی جو کسی کے اعتراف جرم سے واپس آنے والی نہ تھی۔ جانے کتنی ہی دیر وہ اسی طرح زمین پر بیٹھی بے آواز روتی رہی، پھر آہستہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، زمین پر رکھا اپنا ہینڈ بیگ اور جوتا اٹھایا اور خاموش آواز میں روتی ہوئی قبروں کے درمیان جگہ بناتی باہر کی جانب چل دی۔ سامنے ہی ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی کی پشت سے ٹیک لگائے غالباً اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اس نے جلدی سے پچھلی جانب کا دروازہ کھول دیا۔ وہ نڈال سی پچھلی سیٹ پر ڈھہ گئی۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ واپسی کے راستوں سے اچھی طرح واقف تھا، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے وہ یہ ذمہ داری سر انجام دے رہا تھا۔ حالانکہ اتنے عرصے میں وہ یہ تک نہ جان پایا تھا کہ مرنے والے کا میڈم سے کیا رشتہ تھا، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ یہ رشتہ اتنا قریبی ضرور ہے جس نے 2 سالوں سے میڈم کو ہلکان کر رکھا تھا، اور میڈم ساری دنیا سے چھپ کر منہ اندھیرے اس قبر پر اپنی محبت کا چراغ جلانے آتی ہے۔ وہ آج بھی اسی مخصوص جگہ پر کھڑی تھی، کالی چادر میں ڈھکی ہوئی، اور نہ جانے کیوں ہمیشہ کی طرح اس کے قریب سے گزرتے ہوئے مرتضیٰ شاہ کی گاڑی کی رفتار خود بخود کم ہو گئی۔ اس لڑکی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو مرتضیٰ جیسے بلند کردار کے حامل شخص کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح اس کی جانب متوجہ ضرور کرتی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین ترین لڑکی تھی، سرخ و سفید رنگ، نیلی آنکھیں اور متناسب سراپا جو چادر میں سے بھی چھلکتا تھا، لیکن مرتضیٰ کو متوجہ اس کے حسن نے نہ کیا تھا۔ وہ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر تھا، پڑھا لکھا اور ایماندار، پولیس کی اکثریت سے قدرے مختلف شخصیت کا حامل، ایک ایسا پولیس آفیسر جو معاشرے میں پھیلی برائیوں کا سدباب کرنے کا عزم لے کر اس فیلڈ میں آیا تھا۔ نہ جانے کیوں شروع دن سے ہی وہ لڑکی مرتضیٰ کو کچھ پر اسرار سی لگی تھی۔ اسے دیکھ کر مرتضیٰ کو محسوس ہوتا کہ کوئی نہ کوئی ایسا اسرار ضرور ہے جو اس لڑکی میں پوشیدہ ہے، اور آج کئی ماہ گزر جانے کے باوجود مرتضیٰ اس اسرار کو ڈھونڈ نہ پایا تھا۔ لیکن ان چند ماہ میں اتنا فرق ضرور پڑا تھا کہ اب وہ لڑکی بھی مرتضیٰ کی خبر رکھنے لگی تھی۔ مرتضیٰ جو کہ قریبی تھانے میں ہی تعینات تھا، اور یہ وقت عام طور پر اس کے تھانے جانے کا ہوتا تھا، کبھی جو اس کی شفٹ تبدیل ہوتی تو بھی وہ اکثر اوقات اس وقت تھانے ضرور آتا تھا، اور پھر یہ اسٹاپ بھی اس کے راستے میں پڑتا تھا۔ لیکن جانے وہ لڑکی کیا سمجھی، اب جب بھی وہ اس کے پاس سے گزرتا وہ اپنی گاڑی کی رفتار کم کرتا، اس لڑکی کو بھی کنکھیوں سے اپنی جانب ہی تکتا ہوا پاتا۔ اچانک مرتضیٰ کا موبائل بجنے لگا۔ یس کا بٹن دباتے ہی مرتضیٰ نے گاڑی میں بجنے والے ڈیک کی آواز قدرے کم کر دی۔ جی اماں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کہاں ہو؟ رابعہ نے رابطہ ہوتے ہی بے قراری سے سوال کیا۔ اماں، صبح تو آپ کو بتایا تھا آج میری پیشی تھی، کورٹ جانا تھا۔ مجھے تو بتایا تھا، لیکن تمہارے بابا کو کون بتائے، ان کے آج ڈاکٹر ثناء اللہ سے اپائنٹمنٹ تھی، اور تم جانتے ہو تمہارے بغیر وہ اسپتال جانے والے نہیں ہیں۔ مرتضیٰ نے ایک نظر باہر بھاگتے دوڑتے ٹریفک پر ڈالی اور دل ہی دل میں حساب لگایا۔ وہ تقریباً 30 منٹ تک گھر پہنچ سکتا تھا۔ بابا سے کہیں تیار ہو جائیں، میں آدھے گھنٹے تک پہنچ رہا ہوں۔ مرتضیٰ نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے موبائل آف کر دیا۔ مصطفیٰ صاحب کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، سب سے بڑا زیاد، پھر مرتضیٰ، ہانیہ اور سعد۔
زیاد اور ہانیہ شادی شدہ تھے، جبکہ مرتضیٰ کا رشتہ اپنے کزن سے طے تھا اور زیاد ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یوں تو مصطفیٰ صاحب کو اپنی تمام اولاد ہی بے حد عزیز تھی، لیکن جو دلی لگاؤ اور الفت انہیں مرتضیٰ سے تھی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے بڑے بیٹے زیاد اور اس کی بیوی ماہم کو ہمیشہ اپنے سسر سے یہ گلہ رہتا کہ وہ مرتضیٰ کی محبت میں انہیں بھلا دیتے ہیں، لیکن یہ ایک قدرتی فعل تھا۔ مصطفیٰ صاحب باوجود کوشش کے بھی زیاد کو اتنی اہمیت نہ دے پاتے جتنی وہ مرتضیٰ کو دیتے تھے، اور نہ صرف مصطفیٰ صاحب بلکہ خاندان کا ہر فرد مرتضیٰ سے بے حد محبت کرتا تھا، اور اس کی ایک وجہ مرتضیٰ کا اپنا اخلاق بھی تھا۔ اس کا رویہ ہر ایک سے نہایت ہی پیار و محبت والا ہوتا۔ اگر کسی کو آدھی رات کو بھی مرتضیٰ سے کام پڑتا تو اس نے کبھی منع نہ کیا تھا۔ وہ ایک زندہ دل اور ہنسمکھ شخص ہونے کے علاوہ یاروں کا یار تھا، لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت تھی کہ اپنی نوکری کے حوالے سے وہ ایک حساس شخص تھا۔ دوسرے لفظوں میں اسے ایک سخت گیر پولیس آفیسر کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اس نے اپنے عہدے سے کبھی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا تھا، یہاں تک کہ دوستی اور رشتہ داری کے ناطے بھی اس نے کبھی کسی شخص کو کوئی ایسا فائدہ نہ پہنچایا تھا جس سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی فرض شناسی کے ناطے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اپنی اسی فرض شناسی اور دیانتداری کی بدولت جہاں اسے اتنی محبت نصیب تھی، وہاں اس سے نفرت کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ مرتضیٰ جو اپنے حلقہ احباب میں ایک نرم دل اور ہنسمکھ شخص کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، اپنے دشمنوں میں سخت گیر اور پتھر دل آفیسر کی حیثیت سے مشہور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مرتضیٰ جس بھی علاقے میں تعینات ہوتا وہاں موجود جرائم پر جلد ہی قابو پا لیتا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ جب مرتضیٰ اس لڑکی کو اسی مخصوص مقام پر دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا تو وہ لڑکی ایک دن اچانک ہی غائب ہو گئی، اور اس لڑکی کے بارے میں یہ جاننے کا فطری تجسس کہ وہ کون تھی اور اس بس اسٹاپ پر کھڑی اتنی ان فٹ کیوں دکھائی دیتی تھی، مرتضیٰ کے دل میں ہی رہ گیا، اور اب بھی جانے کیوں اس مقام سے گزرتا ہوا وہ پل دو پل ٹھہرتا ضرور تھا اور اس لڑکی کو وہاں نہ پا کر مایوس ہو جاتا۔ ہر روز گھر سے نکلتے وقت جانے کیوں وہ اس لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کی امید لے کر نکلتا، لیکن اسے وہاں نہ پا کر اس کی یہ امید دم توڑ جاتی۔ کمال ہے، تم ابھی تک گھر پر ہی ہو؟ رابعہ بیگم نے فون پر ہانیہ کی آواز سنتے ہی حیرت سے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، ثاقب حاجی آفس کے کام سے اسلام آباد گئے ہیں، ماما اور سویرا 1 گھنٹے کا کہہ کر ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں، ابھی تک نہیں آئیں۔ اب بتائیں میں کیا کروں؟ ہانیہ نے تمام تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں بے بسی سے دریافت کیا۔ ارے تو تم مرتضیٰ کو فون کر دیتی، وہ آ کر لے جاتا۔ چلو آپ جلدی کرو، مہمان آنے والے ہوں گے، تمہارے بھائی صاحب اور بھابھی تو مہمانوں کا سن کر ہی غائب ہو گئے ہیں، بھلا بتاؤ اب میں اکیلی جان کیا کیا دیکھوں؟ رابعہ بیگم نے عادتاً تفصیلی جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن امی اچھا نہیں لگتا، اس کی اپنی بھی ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں، ایسے میں بلا وجہ اسے تنگ کیے جاؤں؟ باولی ہوئی ہو کیا؟ رابعہ بیگم نے خفگی سے دریافت کیا۔ تم مرتضیٰ کو جانتی نہیں ہو جو یہ سب سوچ رہی ہو؟ پہلے کبھی اس نے تمہارے کسی کام کو منع کیا ہے جو اب کرے گا؟ میرا بیٹا بڑا ہی محبت والا اور فرمانبردار ہے، اللہ اسے لمبی زندگی دے اور زندگی کی تمام خوشیاں نصیب کرے، وہ تو کبھی غیروں کو منع نہیں کرتا، تم تو اس کی اکلوتی اور لاڈلی بہن ہو۔ رابعہ بیگم نے دل میں موجود اپنے بیٹے کی محبت کو لہجے میں سموتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے امی، میں ابھی مرتضیٰ کو فون کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ اور تقریباً 30 منٹ بعد ہی مرتضیٰ شاہ ہانیہ کو گھر چھوڑ کر واپس اپنی ڈیوٹی پر جا چکا تھا۔ محبت میری دھڑکن ہے کہ جس سے دل یہ زندہ ہے، محبت میری آنکھوں میں بسی ہے جو تم کو کھوجنے کی آس میں دنیا میں زندہ ہیں، محبت تیرے گزرے راستوں کا نقش پا بن کر ہمیشہ میرے دل کے آئینے میں نقش رہتی ہے۔ اور جب مرتضیٰ اس لڑکی کو تقریباً بھلا چکا تھا وہ ایک دم ہی اچانک اس کے سامنے آ گئی۔ کراچی کے حالات پچھلے کئی دنوں سے خراب چل رہے تھے، ایسے میں صدر میں ہونے والے 2 لسانی گروہوں کے درمیان جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ دونوں اطراف سے کی جانے والی فائرنگ میں کچھ لوگ زخمی اور شاید کچھ ہلاک بھی ہو گئے، اور ایسے ہی افراتفری اور بھگدڑ کے عالم میں جب مرتضیٰ اور پولیس فورس کے دیگر اہلکار حالات پر قابو پانے کے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے، اچانک ہی وہ مرتضیٰ کو نظر آ گئی۔ وہ لڑکی آج بھی کالی چادر اوڑھے ہوئے نہایت ہی گھبراہٹ کے عالم میں سڑک کے کنارے کھڑی غالباً کسی سواری کی تلاش میں تھی۔ مرتضیٰ جانتا تھا کہ اس ہنگامے آرائی کے باعث اس کو سواری کا ملنا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ مرتضیٰ کو صرف ایک لمحے لگا فیصلہ کرنے میں۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ نوید حیدر کے کان میں کچھ کہا اور جلدی سے روڈ کراس کر کے اس لڑکی تک جا پہنچا۔ ایکسکیوز می مس، آ جائیں، میں آپ کو کسی محفوظ مقام تک چھوڑ دوں۔ یقیناً اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو بھی مرتضیٰ کا رویہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ وہ عورت کا احترام کرنا جانتا تھا۔ مرتضیٰ کے اچانک قریب جا کر بولنے سے وہ لڑکی ایک دم گھبرا گئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر مرتضیٰ پر پڑی جانے کیوں وہ پرسکون سی ہو گئی اور پھر خاموشی سے چلتی ہوئی اس کی گاڑی تک پہنچی۔ اس لڑکی کا یہ عمل اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ وہ مرتضیٰ کو پہچان چکی ہے۔ مرتضیٰ نے اپنی ذاتی کوششوں سے لینڈ مافیا کے ایک بڑے گروہ کو بے نقاب کیا
اور جلد ہی اس گروہ کی پشت پر موجود چند بڑے لوگوں تک جا پہنچا۔ مرتضیٰ کے اس کارنامے کو تمام اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا اور اس ایک بڑی کامیابی کے بعد وہ یکے بعد دیگرے کئی بڑی کامیابیاں حاصل کرتا چلا گیا۔ لینڈ مافیا کے بعد اس کا اگلا قدم منشیات فروش تھے۔ اس کے بعد اس نے کار لفٹرز کے ایک بڑے گروہ کو گرفتار کیا اور جیسے جیسے مرتضیٰ کامیابی کا ایک زینہ طے کرتا ویسے ویسے اس کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا، یہاں تک کہ مرتضیٰ کو آفس اور اس کے موبائل فون پر دھمکی آمیز پیغامات بھی ملنے لگے، جس کا اس نے کوئی نوٹس نہ لیا، کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ایک بہادر شخص تھا جسے یقین تھا کہ موت ہمیشہ اپنے مقرر کردہ وقت پر ہی آتی ہے۔ اس سے ایک لمحے نہ آگے نہ پیچھے۔ کہاں ہو یار، آج کل تو سوائے اخبار اور ٹی وی کے کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ جواد نے فون پر رابطہ ہوتے ہی شکوہ شروع کر دیا۔ بس یار تھوڑا سا مصروف تھا۔ ہاں بھائی، اب تو تم ایک معروف شخصیت بن گئے ہو، ہم جیسے کو کہاں پوچھو گے؟ جواد نے مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ او بھائی کیا ہو گیا ہے، کیوں فضول بول رہے ہو؟ میں کون سا منسٹر بن گیا ہوں جو تم سے مل نہیں رہا؟ اچھا چل چھوڑ، یہ بتا شام کو تو فارغ ہے؟ ہاں آج میرا آف ہے، کیوں خیریت؟ بس تو پھر شام کو آجا، کماڑی چلتے ہیں کڑھائی کھانے۔ میں فرزند اور احتشام کو بھی بلا لیتا ہوں، یونیورسٹی کے زمانے کی یاد تازہ کریں گے۔ مرتضیٰ نے تھوڑی دیر رک کر اپنی شام کی مصروفیات پر نظر ڈالی۔ ٹھیک ہے یار، ڈن، میں 7 بجے تک پہنچ جاؤں گا، یاد رکھنا بھولنا مت ورنہ تیری خیر نہیں، جواد نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں بھولتا شہزادے، آ جاؤں گا، مرتضیٰ نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ اپنی عام زندگی میں وہ ایسا ہی تھا، ہنسمکھ اور لاابالی، اپنی اتنی مصروفیات میں سے بھی وقت نکال کر دوستوں اور فیملی والوں کے ساتھ ہر جگہ جانے کو تیار رہتا۔ اس کے والدین اور بہن بھائی اس کی زندگی کا محور تھے۔ وہ اپنی بہن ہانیہ اور چھوٹے بھائی سعد سے بے حد محبت کرتا تھا۔ محبت تو وہ زیاد سے بھی کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ زیاد کا رویہ شروع دن سے ہی اس سے نپٹ چلا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ گھر والے مرتضیٰ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ بڑا ہونے کے ناطے اس کی اہمیت کم ہے۔ کچھ تو یہ اس کے اپنے دماغ کا فطور تھا، کچھ اس کی بیوی ماہم نے بھی اس مسئلے کو خوب ہوا دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اوپر والے فلور میں رہنے کے باوجود وہ میاں بیوی مہمانوں کی طرح نیچے آتے اور مرتضیٰ سے بہت کم ہی بات کرتے، لیکن مرتضیٰ اپنی صاف دلی کے سبب ہمیشہ ان سے خوش دلی سے بات کرتا اور جب بھی کبھی زیاد کو اس سے کوئی کام پڑتا وہ کبھی منع نہ کرتا، اور یہی اس کی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت تھا۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہا تھا کہ مصطفیٰ صاحب واک سے واپس آ گئے اور مرتضیٰ کو دیکھ کر ڈائننگ ٹیبل ہی کی جانب چلے آئے۔ مرتضیٰ نے انہیں دیکھ کر کرسی سے کھڑا ہونا چاہا، لیکن مصطفیٰ صاحب نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھا دیا۔ کیا بات ہے یار، ناشتہ تو آرام سے کرو۔ دراصل بابا آج مجھے ایس پی کے آفس جانا تھا، 9 بجے کا ٹائم تھا اور گھر پر ہی 8:30 ہو گئے ہیں۔ مرتضیٰ نے آخری لقمہ منہ میں ڈالتے ہی کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ چائے تو پی لو۔ نہیں بابا، وہیں آفس میں پی لوں گا، آپ بتائیں کوئی کام تھا مجھ سے؟ وہ بڑا دور اندیش تھا۔ مصطفیٰ صاحب کے چہرے سے یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ انہیں کوئی کام ہے۔ ہاں تم فارغ کب تک ہوگے؟ دوپہر تک ہو جاؤں گا، کیوں خیریت؟ ہاں بیٹا، تمہارے تایا کی طبیعت کچھ ناساز ہے، میں دیکھنے گیا تھا، وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، فارغ ہو کر ایک چکر ان کے گھر کا لگا لینا۔ ٹھیک ہے بابا، میں شام میں ہی چلا جاؤں گا، مرتضیٰ نے جلدی جلدی گاڑی کی چابی اور اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر جانے کیا سوچ کر وہ واپس پلٹا۔ آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ نہیں بیٹا، میں تو کل ہی گیا تھا، تم یاد سے ہو آنا، شاہ صاحب نے بیٹے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر آپ کے لیے فون آیا تھا، مرتضیٰ کے آفس میں داخل ہوتے ہی اسے نوید حیدر نے اطلاع دی۔ میرا فون؟ مرتضیٰ کو قدرے حیرت ہوئی، کیونکہ اس کا سیل نمبر تقریباً سب کے پاس تھا۔ اس کے آفس میں کبھی کسی کا فون نہ آیا تھا، یہاں تک کہ اس کے مخبر بھی اس سے رابطہ اس کے سیل نمبر پر ہی کرتے تھے، مگر پھر بھی بہرحال مرتضیٰ نے ہاتھ میں موجود فائل اور سی ڈی الماری میں رکھتے ہوئے دریافت کیا۔ کوئی لڑکی تھی؟ لڑکی؟ یہ اس کے لیے مزید حیرانی کی بات تھی، کیونکہ اس کی بہن اور بھابھی نے کبھی بھی اس کے آفس فون نہ کیا تھا، یہاں تک کہ اس کی منگیتر اور کزن شمامہ کا فون بھی ہمیشہ اس کے سیل پر ہی آتا تھا۔ پھر یہ چوتھی لڑکی کون ہو سکتی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں سر، بس آپ کا پوچھا اور فون بند کر دیا، ہو سکتا ہے کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو۔ مرتضیٰ کے دماغ میں سب سے پہلا خیال یہی آیا۔ بہرحال اگر دوبارہ فون آئے تو میرا سیل نمبر دے دینا، مرتضیٰ نے نوید حیدر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ مرتضیٰ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، لاؤنج سے آنے والی آوازوں کو سن کر خوشگواریت میں گر گیا۔ لاؤنج کا گلاس ڈور دھکیل کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے ہی صوفے پر پھپھو عالیہ تشریف فرما تھیں، لیکن وہ جسے دیکھنے کے لیے مرتضیٰ کی آنکھیں ترس گئی تھیں کہیں نظر نہ آئی۔ پھپھو سے ملنے کے بعد وہ وہیں صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ اکیلی آئی ہیں؟ بظاہر اس کا انداز سرسری سا تھا۔ صاف صاف پوچھ لیں بھائی، کس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کہیں گے، سعد نے شرارت سے کہا۔
مرتضیٰ لاؤنج میں موجود بھابھی کی موجودگی سے پہلے ہی خائف ہو رہا تھا، اوپر سے ساتھ کی شرارت قبل اس کے کہ وہ کوئی صفائی پیش کرتا اچانک ہی اسے ایسے لگا جیسے پورے لاؤنج میں روشنی پھیل گئی ہو۔ شمامہ پنک اور گرے سوٹ میں ملبوس ہانیہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور مرتضیٰ کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکان پھیل گئی۔ شمامہ کی اس خوبصورت مسکراہٹ نے مرتضیٰ کی تھکن کو پل بھر میں ہوا کر دیا۔ پھپھو اور شمامہ کو آئے ہوئے تقریباً ہفتہ ہو چلا تھا، لیکن مرتضیٰ اس پورے ہفتے میں انہیں بالکل ٹائم نہ دے پایا تھا۔ وجہ اس کی آفیشیل مصروفیات تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شمامہ کو ڈنر کروانے باہر لے کر جائے گا۔ تیار رہنا، آج ہم ڈنر باہر کریں گے۔ شمامہ کو میسج سینڈ کرنے کے بعد مرتضیٰ نے اپنے کام جلدی جلدی سمیٹنے شروع کر دیے تاکہ وقت پر گھر پہنچ جائے۔ ابھی وہ گھر جانے کے لیے نکلا ہی تھا کہ فون پر آنے والی کال نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ نوید کالنگ اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ ہاں کیا بات ہے؟ مرتضیٰ نے یس کا بٹن دباتے ہی دریافت کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نوید اسے بلا وجہ کال نہیں کرتا اور یقیناً اس کی اس وقت کی جانے والی کال کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد ضرور ہوگا۔ سر آپ فوراً اس پتے پر پہنچ سکتے ہیں۔ مرتضیٰ کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ ضرور کوئی بات تھی، پتہ بتاؤ۔ اور نوید حیدر سے پتہ معلوم کرنے کے بعد تقریباً 30 منٹ میں وہ اس مقام پر موجود تھا۔ لکڑی کا دروازہ ایک 14-15 سالہ لڑکے نے کھولا۔ نوید حیدر سے ملنا ہے، مرتضیٰ نے لڑکے کی جانب دیکھ کر کہا اور لڑکا اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے خاموشی سے اندر کی جانب پلٹ گیا۔ مرتضیٰ دروازہ عبور کر کے جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے کرسی پر سفید شلوار قمیص میں ملبوس نوید موجود تھا، جبکہ اس کے سامنے چارپائی پر ایک نہایت ہی بدحال غریب عورت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مرتضیٰ کو دیکھتے ہی نوید اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سر یہ خاتون اپنے 3 عدد بچوں کے ساتھ ایک بردہ فروش گروہ سے بچ کر آئی ہے۔ مرتضیٰ نے اس عورت پر ایک تنقیدی نظر ڈالی اور نوید کی چھوڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نوید کے مطابق اس عورت کا نام کلثوم تھا، جو لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ بنگلوں پر کام کرتا تھا کہ اچانک وہ بیمار پڑ گیا اور بیماری کی ہی حالت میں کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا۔ شوہر کی بیماری کے سبب پرانے گھروں کا کام چھوٹ گیا۔ نہایت ہی پریشانی کے عالم میں اس کے شوہر کے دوست افضل خان نے اسے اور اس کی بچیوں کو کئی کام دلانے کا وعدہ کیا اور پھر 15 دن قبل اسے 5000 کی رقم ایڈوانس دیتے ہوئے تاکید کی کہ کل صبح تیار رہنا، میں تم لوگوں کو بنگلے پر پہنچا دوں گا جہاں سرونٹ کوارٹر میں تمہاری رہائش کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ مجبور عورت نے افضل خان پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے گھر کی چابی مالک مکان کے حوالے کی اور جو ضروری سامان تھا لے کر گھر سے نکل آئی۔ اورنگی ٹاؤن کے اسٹاپ پر افضل خان نے اسے اور اس کے بچوں کو شربت پلایا، جسے پیتے ہی انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک کچے علاقے میں قید پایا جہاں اس جیسے اور بھی لوگ تھے۔ کلثوم اپنی 2 بیٹیوں اور ایک بیٹے کو لے کر وہاں سے کس طرح نکلی، یہ ایک الگ داستان تھی۔ اس وقت اصل مسئلہ کلثوم کی بڑی بیٹی تھی۔ کلثوم کی 16 سالہ بیٹی عائشہ، جو آنکھ کھلنے پر اس نجی جیل خانے میں موجود نہ تھی۔ بحالت مجبوری کلثوم اپنے دوسرے بچوں کو لے کر وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن اب اپنی بڑی بیٹی کے لیے کلثوم کی بے قراری دیکھی نہ جاتی تھی۔ کلثوم کا کہنا تھا کہ مقامی پولیس اس کی بچی کی بازیابی کے لیے کسی بھی قسم کی کارروائی سے انکاری تھی، کیونکہ وہ علاقہ ایک نامی گرامی جاگیردار کی ملکیت تھا جو نہ صرف حکومتی پارٹی میں شامل تھا بلکہ اپنے علاقے کا MPA بھی تھا، جس کی رسائی اوپر تک تھی جہاں کلثوم جیسی لاوارث عورتوں کی کوئی پہنچ نہ تھی۔ کلثوم اور اس کے تینوں بچوں کو دیکھ کر مرتضیٰ کا دل لرز اٹھا۔ کلثوم کی دونوں بیٹیاں، جن کی عمریں بالترتیب 12 اور 10 سال کی تھی، بے حد خوفزدہ اور سہمی ہوئی تھیں، جبکہ کلثوم کا 15 سالہ بیٹا اپنی ماں اور بہنوں کے مقابلے میں کافی حوصلہ مند تھا۔ ایک سماجی رہنما کے ذریعے اس خاندان کی رسائی پہلے نوید حیدر اور پھر مرتضیٰ شاہ تک ہوئی۔ مرتضیٰ اس عورت کو تسلی دلاسا دینے کے بعد اس عزم کے ساتھ وہاں سے اٹھا کہ اس عورت کی بیٹی کو بردہ فروشوں کے اس گروہ سے نجات دلانا اس کا اولین فرض ہے۔ کراچی کا موسم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح بڑا روکھا ہوتا ہے۔ نہ بہار کی آمد کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی برسات کھل کر برستی ہے۔ یہاں تو سردیوں کی طویل راتوں کا عرصہ بھی بڑا ہی مختصر ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک خشک اور گرم موسم ہی ہر طرف دکھائی دیتا ہے۔ ان دنوں بھی شاید ایسا ہی کوئی موسم تھا، خشک اور گرم، جب اچانک ملنے والی اس خبر نے مرتضیٰ شاہ کے چاروں طرف ہرے بھرے پھول کھلا دیے اور اسے پتہ چلا کہ بہار تو اس موسم کا نام ہے جب دلوں میں محبت کے پھول کھلے ہوں۔ اس شام جب تھکا ماندہ مرتضیٰ گھر داخل ہوا تو گھر میں غیر معمولی ہلچل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہانی اور ثاقب کے علاوہ تایا اور تائی جان بھی آئے ہوئے تھے۔ مرتضیٰ پر انکشاف ہوا کہ کچھ ناگزیر حالات کی بنا پر اس کا اور شمامہ کا ایمرجنسی میں جمعے کو نکاح کیا جا رہا ہے، جبکہ رخصتی غالباً 1 ماہ بعد متوقع تھی۔ اور یہ ایسی خبر تھی جسے سنتے ہی مرتضیٰ شاہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کی دلی خواہش کو بن کہے پورا کر دیا۔
پھوپھو عالیہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد سے ہی اپنی 2 سالہ بیٹی شمامہ کے ساتھ اپنے سسرال پنڈی میں رہتی تھیں۔ 20 سال کا طویل عرصہ انہوں نے اپنے سسرال میں بڑا پرسکون گزارا۔ ان کے سسر نے اپنے جوان بیٹے کی وفات کے بعد عالیہ بیگم کو وہی مان اور رتبہ دیا جو شوہر کی زندگی میں ان کے پاس تھا۔ ان کے سسر کی زندگی میں ہی مرتضیٰ اور شمامہ کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا، جس پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن اب کچھ عرصے سے ان کے دیور کا بیٹا اسد شمامہ میں غیر معمولی دلچسپی لینے لگا تھا، جس کی بنا پر ان کے دیور کا تقاضا تھا کہ شمامہ کا رشتہ مرتضیٰ سے ختم کر کے اسد سے طے کیا جائے۔ روز بروز بڑھتے ہوئے اس تقاضے سے عالیہ گھبرا گئیں، کیونکہ وہ مرتضیٰ اور شمامہ کے درمیان پسندیدگی سے بخوبی واقف تھیں۔ انہی حالات میں بھائی کا بیماری کا بہانہ کر کے وہ کراچی آ گئیں۔ جیسے ہی ان کے دونوں بھائیوں کی صورتحال کا اندازہ ہوا، فوری طور پر نکاح کا فیصلہ کیا گیا۔ آج مرتضیٰ بہت خوش تھا۔ گھر میں ہونے والی نکاح کی اس تقریب کی اس نے دل کھول کر تیاری کی تھی۔ پورا لان پھولوں اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مرتضیٰ نے آج کی اس رسم نکاح کے لیے شمامہ کا سوٹ خود جا کر خریدا تھا، جو شاکنگ پنک اور اورنج کلر کے حسین کنٹراسٹ میں تھا۔ یہاں تک کہ آج کے دن کے لیے اس نے اپنی بہن اور ماں کے علاوہ بھابھی کو بھی خود شاپنگ کروائی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھا اور اپنی اس خوشی کو سب کے ساتھ منانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس خوبصورت موقع پر کسی کی بھی دل آزاری ہو۔ ٹھیک 1 ماہ 10 دن بعد اس کی رخصتی کی تاریخ رکھی گئی تھی، تاکہ اس وقت میں کچھ تیاری کے علاوہ شمامہ کے ددیال والوں کو بھی منا کر شرکت کے لیے آمادہ کیا جا سکے، کیونکہ مصطفیٰ صاحب کا خیال تھا کہ شمامہ کی رخصتی کے لیے اس کے چچاؤں کی دعاؤں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یقیناً یہ ان کی ایک اچھی سوچ تھی جس پر سارا خاندان ہی متفق تھا۔ کبھی ہم قربتوں میں فاصلوں کے ساتھ جیتے ہیں، کبھی ہم فاصلوں میں قربتوں کی آنچ کو محسوس کرتے ہیں۔ جسے ہم ہجر کہتے ہیں وہ جانے کب، کہاں، کیسے ادائے وصل کا عنوان ہو جائے۔ جسے ہم وصل کہتے ہیں کسی پرکیف لمحے میں ابد تک کی جدائی کا سپر آغاز ہو جائے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مرتضیٰ کے موبائل پر آنے والا یہ انجان پیغام جانے کس کا تھا؟ ہو سکتا ہے کسی نے غلطی سے بھیج دیا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے مرتضیٰ نے اس نمبر پر کال بیک تو نہ کی، لیکن اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ ضرور کر لیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے شک اس کی فطرت میں شامل ہو چکا تھا۔ میری سیرت کے سجے سب رنگوں میں اور چاہت کے ہر عنوان میں جانا، یہی سچ ہے ایک آخری کہ تم سا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میسج شمامہ کو بھیج کر اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، اور چم سے شمامہ کا دلہن بنا سراپا اس کے تصور میں آ گیا۔ اس کے مہندی سے سجے ہاتھ اور شرمائے روپ کا تصور ذہن میں آتے ہی مرتضیٰ کی نیند اڑ گئی، اور کروٹیں بدلتے بدلتے اچھی خاصی رات بیت گئی، اور ابھی شاید اس کی آنکھیں لگی تھی کہ شب کے اس آخری پل میں مرتضیٰ کے موبائل پر آنے والی کال نے اسے کچی نیند سے بیدار کر دیا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ میوزک کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن جیسے اس کی آواز مکمل طور پر بیدار ہوئے، فون بند ہو چکا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ فون اٹھا کر نمبر چیک کرتا، فون کی مخصوص ٹون پھر سے بجنے لگی۔ اسکرین پر کوئی انجان نمبر تھا۔ السلام علیکم، مرتضیٰ نے یس کا بٹن دباتے ہی اپنی گمبھیر آواز میں کہا۔ مبارک ہو۔ دوسری جانب کوئی لڑکی تھی، نہایت دلکش آواز اور مدھم لہجہ، لیکن یہ شمامہ ہرگز نہ تھی۔ مرتضیٰ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رات کے 3 بجے ایک لڑکی کا فون، اور اس پر یہ احساس کہ یہ آواز پہلے کہاں سنی ہے۔ جی کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مرتضیٰ نے قدرے ناگواری سے کہا۔ آپ جانتے ہیں نہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ لائبہ بات کر رہی ہوں، کھلکتی ہوئی ہنسی کے ساتھ جواب آیا۔ دراصل آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ میرا شکریہ؟ مگر کیوں؟ اس نے سوالیہ انداز میں دریافت کیا۔ آپ کو شاید یاد نہیں، کچھ عرصے قبل آپ نے مجھے اپنی گاڑی میں لفٹ دی تھی، صدر کے بس اسٹاپ سے۔ فون پر لڑکی کی دلکش اور مدھم آواز سنتے ہی مرتضیٰ کے ذہن میں یکدم ہی کالی چادر میں لپٹی وہ خوبصورت سی لڑکی آ گئی، لاشعوری طور پر ہی صحیح۔ مرتضیٰ نے کچھ عرصے تو اس لڑکی کو قابل توجہ جانا تھا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، بس یا کوئی اور بات؟ مرتضیٰ نے سوالیہ انداز میں بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے؟ مرتضیٰ نے استفہامیہ لہجے میں دریافت کیا۔ کیوں؟ ایک تو آپ نے میری مدد کی، اس کا شکریہ، اور دوسرا آپ کے نکاح کی مبارکباد دینے کے لیے۔ آپ کو شاید یاد نہیں، آپ کچھ دیر قبل فون پر ہی میرا شکریہ بھی ادا کر چکی ہیں اور مجھے مبارک بھی دے دی ہے۔ مرتضیٰ نے اپنی آواز کو حتی المکان کرخت بناتے ہوئے کہا۔ دیکھیں مس لائبہ، میں خاصا پریکٹیکل بندہ ہوں۔ ایک تو میرا پروفیشن مجھے اس طرح کی دوستیاں پالنے کی اجازت نہیں دیتا، اور دوسرا میری منکوحہ اور گھر والے اس بات کو پسند نہیں کرتے، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ مجھے فون نہیں کریں گی۔ دوسری طرف مکمل طور پر خاموشی تھی، لیکن آنے والی سانس کی آواز یہ بتا رہی تھی کہ وہ لائن پر ہے۔ لائبہ، آپ میری بات سن رہی ہیں نا؟ جی۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نہایت ہی دھیمی تھی۔ بہرحال اگر کبھی زندگی میں آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑی تو ضرور مجھے پکاریے گا، ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ دوسری طرف خاموشی سے فون رکھ دیا گیا، اور باقی کی ساری رات مرتضیٰ نے لائبہ کو ہی سوچتے ہوئے گزار دی۔ کلثوم کی بڑی بیٹی کا ہنوز کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ مقامی پولیس کی مدد کے بغیر مرتضیٰ اس علاقے تک رسائی حاصل نہ کر سکتا تھا، اور مقامی پولیس کے پاس وہی اختیارات کی کمی کا رونا، جبکہ کلثوم دھمکیوں سے خوفزدہ ایک کمزور عورت۔ مرتضیٰ چاہتا تھا کہ یہ عورت میڈیا کے سامنے آ کر
خود ساری حقیقت دنیا کو بتائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میڈیا کے ذریعے کی جانے والی تشہیر کی بدولت ہی یہ معاملہ جلد حل ہو سکے گا۔ اور بالآخر مرتضیٰ اور نوید حیدر کے بہت سمجھانے اور ہمت بندھانے پر کلثوم میڈیا کے سامنے آ کر کچھ بتانے پر آمادہ ہوئی، اور اس سلسلے میں ایک مقامی NGO کی آرگنائزر بیگم زارا ملک نے بھی مرتضیٰ کا بہت ساتھ دیا، اور آج اسی سلسلے میں صبح 10 بجے کلثوم کو ایک نجی TV چینل کے دفتر پہنچنا تھا، اور اس سلسلے میں مرتضیٰ اس سے پہلے سب کچھ اچھی طرح سمجھا چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ کلثوم کی طرف سے مطمئن نہ تھا۔ ایسے میں جب 11 بجے کے قریب نوید نے اسے فون کر کے متعلقہ آفس میں کلثوم کی بحفاظت پہنچ جانے کا بتایا تو مرتضیٰ کو ایک گوناگون اطمینان حاصل ہوا۔ جسم فروشی یقیناً ایک گھناؤنا جرم ہے جسے کچھ عورتیں اپنی مرضی سے اپناتی ہیں، جبکہ زیادہ تر عورتوں کو مجبور کر کے ان کی کسی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس گھناؤنے اور گھٹیا ترین کاروبار سے منسلک کیا جاتا ہے، اور میں کوشش کروں گا ایسی ہی کچھ مجبور اور بے بس عورتوں تک پہنچنے کی جو یہ گھناؤنا پیشہ چھوڑنا چاہتی ہوں، لیکن ان کے پیچھے موجود چند بڑے ہاتھ انہیں اس برائی کو چھوڑنے نہیں دیتے، اور میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے ایسے ہی مجبور اور لاچار عورتوں سے اپیل کروں گا کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں، ہو سکتا ہے کہ میں ان کی بروقت مدد کر کے انہیں مزید گناہ آلود زندگی سے بچا سکوں۔ کلثوم کی بیٹی کی بازیابی کے بعد مرتضیٰ شاہ کی ایک پریس کانفرنس جس کی میڈیا نے بھرپور انداز سے کوریج کی۔ مرتضیٰ کی دائیں طرف کلثوم اور اس کی بیٹی عائشہ تھیں، جبکہ بائیں جانب نوید حیدر۔ اس موقع پر بولے جانے والے مرتضیٰ شاہ کے الفاظ اس کے اندرونی حال کی مکمل عکاسی کر رہے تھے، جو صرف سستی شہرت کمانے کے لیے نہیں بلکہ ہوا کی بیٹی کی اس بے حرمتی پر درد سے بھرے ہوئے تھے۔ عائشہ ضرور بازیاب ہوئی تھی، لیکن اس وڈیرے تک قانون کے ہاتھ نہ پہنچ سکے تھے، اور اسی کا مرتضیٰ کو دکھ تھا، اور اب مرتضیٰ چاہتا تھا کہ جسم فروشی اور بردہ فروشی جیسے کاروبار سے منسلک صرف ایک وڈیرا نہیں بلکہ تمام بڑے لوگ بے نقاب ہونے چاہیے، یہاں تک کہ ان کی سرپرستی کرنے والے پولیس کے اعلیٰ آفیسر، ان کو بھی ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس ملک کے اندھے قانون کے سامنے مرتضیٰ کی حیثیت آٹے میں نمک سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پرعزم تھا۔ اس دن صبح سے ہی موسم خوشگوار تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی وقفے وقفے سے جاری تھی۔ مرتضیٰ موسم کو مکمل طور پر انجوائے کرتا ہوا آہستہ آہستہ گاڑی ڈرائیو کرتا اپنے آفس کی جانب جا رہا تھا کہ اچانک ہی زینب مارکیٹ کا سگنل کراس کرتے ہی اسے کچھ دور لائبہ کھڑی دکھائی دی، جو آج بھی اسی کالی چادر میں لپٹی تھی۔ بہت ممکن تھا کہ مرتضیٰ اسے نظر انداز کر کے گزر جاتا، لیکن اچانک ہی رونما ہونے والے اس چھوٹے سے واقعے نے مرتضیٰ کو بریک لگانے پر مجبور کر دیا۔ لائبہ کے ساتھ کھڑے ہوئے لمبے سے نوجوان کو مرتضیٰ نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ نوجوان لائبہ کے بالکل قریب کھڑا آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہا تھا۔ یقینی طور پر نوجوان لائبہ کو کوئی جاننے والا تھا۔ بات کرتے کرتے اچانک ہی اس نوجوان نے لائبہ کو بازو سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ صبح صبح اس منظر کو دیکھنے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا سوائے چند ایک راہگیروں کے، جن کے نزدیک یہ سب تماشے سے زیادہ اہمیت کا حاصل نہ تھا، لیکن مرتضیٰ جیسا شخص اپنے سامنے یہ سب ہوتا دیکھ کر نظر انداز کرنے کا قائل نہ تھا، اسی لیے وہ بیچ سڑک پر گاڑی کو روک کر تیزی سے باہر نکلا۔ مرتضیٰ کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر اس نوجوان نے فوراً ہی لائبہ کا بازو چھوڑا اور پاس ہی کھڑی ٹیکسی میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ اس ہنگامے کے سبب لائبہ کی چادر گر چکی تھی، اس کے لمبے گولڈن بال کھل کر اس کی پشت پر بکھر گئے تھے اور وہ زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ مرتضیٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے بازو سے پکڑ کر لائبہ کو کھڑا کیا اور جھک کر زمین پر گری ہوئی اس کی چادر اٹھا کر اس کے کندھے پر ڈالی۔ آ جائے میں آپ کو ڈراپ کر دوں، لیکن لائبہ پر اس کے ان الفاظ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ وہیں کھڑی روتی رہی۔ مجبوراً مرتضیٰ کو بازو تھام کر لائبہ کو اپنی جانب متوجہ کرنا پڑا، اور مرتضیٰ کے بازو تھامتے ہی وہ ایک دم اس کے گلے لگ گئی۔ اب اس کے رونے کی رفتار میں شدت آ چکی تھی۔ پلیز لائبہ، سڑک پر تماشا نہ کریں، آ جائے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں جہاں آپ جانا چاہیں۔ مرتضیٰ نے گھبرائے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ اب بھی لائبہ نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ سڑک پر اس وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ مرتضیٰ نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ لائبہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ مرتضیٰ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مرتضیٰ نے لائبہ پر ایک اچرتی سی نظر ڈالی۔ رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ مرتضیٰ نے فوراً ہی ونڈ اسکرین کے پار دیکھنا شروع کر دیا، جہاں بارش میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ یہ نوجوان کون تھا؟ اس نے باہر کی جانب نظر ڈالتے ہوئے سرسری سے انداز میں سوال کیا۔ لائبہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر تک رہی تھی۔ لائبہ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کون تھا یہ لڑکا؟ لائبہ نے صرف ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ میرا شوہر۔ تم شادی شدہ ہو؟ مرتضیٰ نے بے یقینی سے اس کی جانب سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس گاڑی روک دے، مجھے یہیں جانا ہے، لائبہ نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے کہا۔ مرتضیٰ نے باہر کی جانب نظر ڈالی۔ وہ اس وقت ایم اے جناح روڈ پر تھا۔ اس نے سائڈ پر کر کے گاڑی روک دی اور اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا، لائبہ نے تیزی سے دروازہ کھولا اور سامنے دکھائی دینے والی گلی میں داخل ہو گئی، اور وہ جانے کتنی دیر تک اسی جگہ گمسم سا کھڑا رہتا اگر پیچھے سے آنے والی بس کا تیز ہارن اسے گاڑی کو حرکت دینے پر مجبور نہ کر دیتا۔
اس سے آج ایس پی کے آفس جانا تھا۔ اس سلسلے میں صبح ہی باجوہ صاحب کے پی اے کا فون آیا تھا۔ مرتضیٰ نے پہلے آفس جا کر اپنے نئے کیس کی فائل الماری میں رکھ کر لاک کی اور پھر ایس پی کے آفس جانے کے لیے باہر نکل آیا۔ آفس کا دروازہ کھولتے ہی ایئر فریشنر کی بینی بینی مہک مرتضیٰ کے نتنوں سے ٹکرائی۔ آ جاؤں سر؟ مرتضیٰ نے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا۔ آ جاؤ۔ باجوہ صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنی نظر سامنے رکھے کمپیوٹر پر جما دی۔ کمپیوٹر انچارج سرفراز چوہان بھی ان کے قریب کھڑا تھا۔ خیریت ہے سر؟ آج آپ صبح صبح کمپیوٹر آن کر کے بیٹھے ہیں، کوئی خاص خبر ہے؟ مرتضیٰ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، اس لیے تو تمہیں بلایا ہے۔ بہتر ہے جو کمپیوٹر میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ لو۔ یہ کہہ کر باجوہ صاحب نے کمپیوٹر کے مانیٹر کا رخ مرتضیٰ کی جانب کر دیا اور اسکرین پر نظر آنے والے مناظر نے اسے حیرت زدہ کر دیا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسکرین پر مرتضیٰ اور لائبہ کی تصاویر تھیں جو آج صبح اس وقت کھینچی گئی تھیں جب وہ لائبہ کی مدد کے خیال سے زیب النساء اسٹریٹ پر موجود تھا۔ یہ سر، یہ کیا ہے؟ وہ یکدم بوکھلا گیا۔ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ باجوہ صاحب نے ایک گہری نظر مرتضیٰ کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ نہیں سر، میں تو صرف… یہ لڑکی مشہور کال گرل ہے لیلا۔ کال گرل کا مطلب تو سمجھتے ہو نا؟ باجوہ صاحب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا۔ کال گرل ہو میرے خدایا! آج کا دن مرتضیٰ شاہ کے لیے انکشافات کا دن تھا۔ صبح سے ہونے والا دوسرا اہم انکشاف جس کا تعلق بھی لائبہ کی ذات سے ہی تھا۔ جی برخوردار، اور میرا تمہیں بہترین مشورہ یہ ہے کہ آئندہ اس لڑکی سے دور رہنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ آگے تم خود سمجھدار ہو، ایک عام پولیس آفیسر کو تو شاید اس طرح کے اسکینڈل سے کچھ فرق نہ پڑے، لیکن تم شاید اس بات کو پسند نہ کرو کیونکہ اس طرح کے اسکینڈل نہ صرف تمہاری فیملی بلکہ نوکری کے لیے بھی خطرناک ہے، اور جس کیس پر تم آج کل کام کر رہے ہو یہ اسکینڈل اس پر بھی بری طرح اثر انداز ہوگا۔ ایس پی صاحب نے کافی وضاحت سے مرتضیٰ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سر۔ اس کا دماغ تو ابھی تک لفظ کال گرل میں ہی الجھا ہوا تھا۔ اور مرتضیٰ شاہ، ہمیشہ میری یہ بات یاد رکھنا، جس طرح ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہر کامیاب مرد کی تباہی اور بربادی کے پیچھے بھی یقیناً ایک عورت ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تمہارے جیسے بہادر اور ایماندار لوگ جن کا تعلق خواہ کسی بھی محکمے سے ہو، جب بکتے نہیں ہیں تو پھر ان کے کیریئر کے خاتمے کے لیے اسی طرح کی عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور تم تو ماشاءاللہ خود سمجھدار ہو۔ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے والے باجوہ صاحب نے اپنی بات کے اختتام پر مرتضیٰ کی جانب تائید طلب نظروں سے دیکھا۔ جی سر، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، یہ یقینی طور پر ایک جال ہے جس میں مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال آئندہ میں احتیاط کروں گا، اور ہاں، اپنے دشمن کو کمزور مت سمجھنا۔ تمہارا واسطہ اس دفعہ ایک نہایت شاطر دشمن سے پڑا ہے جس نے محض 2 سے 3 گھنٹوں میں تمہاری تصاویر نیٹ پر ڈال کر براہ راست مجھے انفارم کیا ہے۔ اب یہ سوچو کہ اگر یہ تصاویر نیٹ کے بجائے کسی بھی نیوز پیپر کی زینت بن جاتی تو… اس سے آگے کا تصور کرتے ہی مرتضیٰ شاہ کو جرجری سی آ گئی۔ بہرحال اب تم جا سکتے ہو، اور ہاں یاد رکھنا یہ تمہارے لیے محض ایک تنبیہ تھی۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ وہ شیشے کا دروازہ دھکیلتا ہوا بڑی خاموشی سے باہر نکل آیا، اور پھر سارا دن اس کا دماغ الجھا ہی رہا۔ لائبہ کے لیے لفظ کال گرل مرتضیٰ کے اعصاب پر ہتھوڑا بن کر برس رہا تھا۔ وہ جب بھی لائبہ کا تصور کرتا، کالی چادر میں لپٹا سراپا اس کے ذہن کے پردہ اسکرین پر ابھر آتا۔ اسے یقین نہ آتا کہ اس جیسا زمانہ شناس شخص ایک عورت کے زہری سراپے سے دھوکہ بھی کھا سکتا ہے۔ پھر وہ سوچتا شاید لائبہ کا تعلق بھی عورتوں کی اس صنف سے ہو جو مجبوری کے پیش نظر اس گھناونے پیشے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو بھی تھا، ایک مرد ہونے کے ناطے لائبہ کی آنکھوں میں پسندیدگی کے جذبات وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محبت کرنا کسی بھی طوائف یا کال گرل کا بھی ذاتی حق ہے، لیکن جب وہ ان تصاویر کا سوچتا تو اس کا دماغ الجھ جاتا۔ یقیناً یہ کارنامہ لائبہ کے شوہر کا تھا، کیونکہ صبح اس مقام پر ان دونوں کے علاوہ تیسرا شخص صرف وہ ہی تھا۔ جانے کیا بات تھی، مرتضیٰ کا دل لائبہ کو قصوروار ماننے سے منکر تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ نوید حیدر کا فون آ گیا۔ سر، کہاں ہیں آپ؟ آفس جا رہا ہوں۔ کیوں، خیریت؟ نہیں سر، خیریت نہیں ہے۔ یوسف کو تو جانتے ہیں نا آپ؟ یوسف مرتضیٰ کا ایک مستند مخبر تھا جس کی دی ہوئی اطلاعات پر جب کبھی کبھی مرتضیٰ نے کوئی کارروائی کی ہمیشہ کامیابی اس کا مقدر بنی۔ آج کل یوسف بھی مرتضیٰ کے کیس پر بڑی خاموشی سے کام کر رہا تھا، اور اسی سلسلے میں اس کے پاس شاید کچھ اہم اطلاعات بھی تھیں جس کے سلسلے میں وہ مرتضیٰ سے ملنا چاہتا تھا۔ کل رات 1 بجے آنے والی اس کی فون کال پر مرتضیٰ نے اسے آج شام اپنے مخصوص مقام پر پہنچنے کا سگنل دے دیا تھا۔ کیا ہوا ہے یوسف کو؟ بے چینی اس کے لہجے سے آیا تھی۔ سر، آپ سرکاری اسپتال پہنچ جائیں، میں وہیں ایمرجنسی کے باہر آپ کو ملوں گا۔ نوید حیدر نے اسپتال کا نام بتا کر فون بند کر دیا، اور پھر تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے تقریباً پون گھنٹے میں مرتضیٰ اسپتال پہنچ چکا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ تیزی سے بھاگتا ہوا ایمرجنسی تک پہنچا، اس سے قبل کہ وہ اندر داخل ہوتا جانے کہاں سے اس کے سامنے حاجی نور خان آ گیا۔ یوسف کراچی شہر کی ایک کچی آبادی کا رہائشی تھا، اور نور خان اس آبادی کی ایک جانی پہچانی سیاسی اور سماجی شخصیت تھی جس کا ذکر یوسف کئی بار کر چکا تھا۔ نور خان نہ صرف
ایک ٹرانسپورٹر تھا بلکہ اپنے علاقے کا ناظم بھی رہ چکا تھا، اور ایک دو سماجی تقریبات میں اس کی اور مرتضیٰ کی ملاقات ہو چکی تھی۔ اسی ناطے وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ خیر ہے مرتضیٰ صاحب، یہاں بھی کوئی مجرم پکڑنے آئے ہیں؟ نور خان نے مرتضیٰ سے مصافحہ کرتے ہوئے عذرائے مذاق پوچھا۔ نہیں حاجی صاحب، یہاں میں اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے آیا ہوں، اور آپ یہاں ایمرجنسی میں؟ خیریت ہے؟ مرتضیٰ نے دور تک نوید کو تلاشتے ہوئے نور خان کو جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ ہم بھی آپ ہی کے دوست کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ نور خان کے جواب سے مرتضیٰ کو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ پولیس کے مخبر عام لوگوں سے چھپ کر کام کرتے ہیں، اور وہ تو کبھی نور خان کے علاقے میں یوسف سے ملنے بھی نہیں گیا تھا۔ تو پھر آپ میرے دوست کو کیسے جانتے ہیں؟ مرتضیٰ نے گہری نظروں سے نور خان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، آپ تو خواہ مخواہ مشکوک ہو گئے ہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اصل میں یوسف میرے علاقے کا بچہ تھا، رات جانے کسی بات پر گھر والوں سے جھگڑا ہوا، اپنے فلیٹ کی کھڑکی سے کود کر خودکشی کر لی۔ میرے ہی بندے نے اسے سب سے پہلے دیکھا تھا، سڑک پر زخمی پڑے ہوئے ہم نے اٹھا کر اسپتال پہنچایا۔ نور خان نے کچھ جتاتی ہوئی نظروں سے مرتضیٰ کی جانب دیکھے ہوئے وضاحت کی، اور وہ چاہتے ہوئے بھی نور خان سے یہ دریافت نہ کر سکا کہ یوسف کا جھگڑا گھر میں کس سے ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یوسف گھر میں اکیلا رہتا ہے اور اس کے گھر والے اندرون سندھ کے کسی علاقے میں رہائش پذیر تھے، جبکہ یوسف کی کراچی میں رہائش کی وجہ تلاش معاش تھی۔ اس سے قبل کہ نور خان کچھ اور کہتا، اچانک کہ مرتضیٰ کی نگاہ ایمرجنسی کے اندر کھڑے نوید حیدر پر پڑ گئی۔ ایکسکیوز می کہتا ہوا مرتضیٰ نور خان کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ نوید حیدر نے مرتضیٰ کو دیکھتے ہی سامنے والے بیڈ کی جانب اشارہ کر دیا، جہاں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی ایک ٹیم موجود تھی۔ کیسی کنڈیشن ہے مریض کی؟ مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر قریب کھڑی لیڈی ڈاکٹر سے سوال کیا۔ ہی از ویری سیریس، گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے مرتضیٰ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پیشہ ورانہ سنگ دلی سے جواب دیا۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع دی ہے؟ مرتضیٰ کا اگلا سوال نوید سے تھا۔ نہیں سر، اس کے پاس موبائل نہیں تھا، فی الحال ہمارے پاس اس کے گھر والوں سے رابطے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اس سے قبل کہ نوید حیدر جواب دیتا، قریب ہی کھڑا ہوا مقامی تھانہ کا کانسٹیبل بول اٹھا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ تم نور خان سے بات کرو، ہو سکتا ہے اس کے پاس رابطے کا کوئی ذریعہ ہو۔ مرتضیٰ نے ایمرجنسی کے باہر کھڑے نور خان اور اس کے ساتھیوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے نوید حیدر کو ہدایت کی، اور ہاں، اس کے علاج میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ مزید ہدایات دیتا ہوا وہ باہر کی جانب نکل گیا۔ جانے وہ کون سی اہم خبر تھی جو یوسف اسے دینا چاہتا تھا، اور جس کی پاداش میں یوسف کا یہ حشر کیا گیا، کتنے بھی عینی شاہدین کیوں نہ ہو۔ لیکن مرتضیٰ کم از کم اتنا ضرور جانتا تھا کہ یہ کیس خودکشی کا نہیں ہے۔ یوسف کی مخدوش حالت نے اسے دلی صدمے سے دوچار کیا تھا۔ سر، آپ کا فون ہے۔ اس نے جیسے ہی آفس میں قدم رکھا، ہیڈ کانسٹیبل نے اسے دیکھتے ہی اطلاع دی۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر تیزی سے فون کی جانب لپکا۔ ہیلو جی سر، کیسی طبیعت ہے آپ کی یوسف کی؟ آپ کون؟ مرتضیٰ نے اپنے لہجے کو حتی المکان نارمل رکھتے ہوئے دریافت کیا۔ سر، آپ کے لیے ایک مشورہ تھا، ہم جیسے شریف آدمیوں کی پگڑیوں کو اچھالنے کا سلسلہ بند کر دیں تو آپ کے حق میں اچھا ہوگا، ورنہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کیچڑ میں پتھر پھینکو تو چینٹے خود پر بھی پڑتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا اجلا لباس بھی بدبودار ہو جائے۔ مرتضیٰ کے سوال کا جواب دیے بغیر مخاطب نے اپنی بات تیزی سے مکمل کی اور فون بند کر دیا۔ فون یقینی طور پر کسی پی سی او سے کیا گیا تھا، اور فون کرنے والا ضرور کوئی ایسا شخص تھا جسے مرتضیٰ کے موجودہ کیس سے نقصان پہنچنے والا تھا۔ بہرحال یہ تو طے تھا کہ مرتضیٰ ایسی گیدڑ بپکیوں سے ڈرنے والا نہ تھا، اور اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے اس کا اولین فرض تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ گھر والے روز ہی شاپنگ کے لیے بازار جا رہے تھے، لیکن مرتضیٰ کی مصروفیات اسے اجازت نہ دے رہی تھیں۔ وہ ایک بار بھی شمامہ کے ساتھ جا کر شاپنگ کر سکے۔ آج بھی اسے بازار جانے کے لیے رابعہ بیگم کا فون آیا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا، کیونکہ اس کا ضمیر اسے اجازت نہ دیتا تھا کہ وہ یوسف کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر بازار گھومتا پھرے۔ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی، اور اتفاق کی بات تھی کہ تھانے میں مصروفیت بھی کچھ زیادہ ہی تھی، اسی لیے ابھی تک وہ اسپتال نہ جا سکا تھا۔ اس وقت بھی وہ کسی کیس کی فائل میں دیکھ رہا تھا جب اسے یوسف کی موت کی اطلاع ملی۔ یہ خبر سن کر اسے حقیقی معنوں میں صدمہ پہنچا۔ چونکہ فی الوقت اس کا اسپتال پہنچنا ناممکن تھا، لہٰذا اس نے نوید حیدر کو فون کر کے فوری اسپتال پہنچنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ یوسف کے گھر والوں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرتے ہوئے اس کی میت گاؤں بھجوانے کا فوری انتظام کرائے۔ یوسف کی جواں سال موت نے اسے دلی طور پر دکھ پہنچایا، اسی لیے جب صبح وہ گھر جانے کے لیے نکلا تو اس کا دل بہت بوجھل تھا۔ تھانے سے باہر نکلتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہ اس کی وارڈ میں جائے گا جہاں یوسف رہائش پذیر تھا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہاں کون سے فلیٹ تھا جن کی کھڑکی سے یوسف نے چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی۔ ہو سکتا ہے آس پاس کے لوگوں سے ہی کوئی کارآمد بات معلوم ہو سکے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی اس نے فون کر کے نوید کو ہدایت کی کہ وہ 1 گھنٹے تک یوسف کی جائے رہائش پر پہنچ جائے۔ مرتضیٰ اپنے خیالات میں الجھا ہوا آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا شہری آبادی کو پیچھے چھوڑتا ہوا کچی آبادی کی جانب جا رہا تھا، جب گنجان آبادی سے کچھ آگے بنے ہوئے اپارٹمنٹ جو ابھی تک مکمل طور پر آباد نہ ہوئے تھے کہ گیٹ سے اچانک ایک برقع پوش عورت نکل کر روڈ پر بھاگنے لگی۔ عورت ننگے پاؤں تھی، اور نہ جانے ایسی کون سی افتاد اس پر آ پڑی کہ وہ صبح سویرے
اس حالت میں روڈ پر بھاگی جا رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ مرتضیٰ اس عورت کو نظر انداز کر کے گزر جاتا، کیونکہ پچھلے تلخ تجربات سے وہ کافی سبق سیکھ چکا تھا، لیکن اچانک ہی اس نے بیک ویو مرر سے پیچھے کی جانب دیکھا تو ذرا سے فاصلے پر نظر آنے والے منظر نے اسے یکدم بریک لگانے پر مجبور کر دیا۔ مین روڈ پر کوئی شخص اس عورت کو بری طرح پیٹ رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑے مزید 2 افراد بڑی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ مرتضیٰ نے گاڑی کو تیزی سے ریورس کیا اور ڈیش بورڈ سے ریوالور اٹھا کر باہر نکل آیا۔ مرتضیٰ کو ریوالور کے ساتھ آتا دیکھ کر دونوں تماشائی بھاگ گئے، جبکہ اس عورت کو پیٹنے والے شخص کو مرتضیٰ پکڑ چکا تھا۔ عورت زمین پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی، اس کے سر سے اسکارف اتر چکا تھا اور گولڈن بال چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ اس عورت کی اس حالت نے مرتضیٰ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر دی اور اس نے اس شخص کو بری طرح پیٹ ڈالا جو سر بازار ایک عورت کے سر سے چادر کھینچنے کا مرتکب ہوا تھا، قبل اس کے کہ مرتضیٰ اس شخص کو جان سے ہی مار دیتا کہ اپنے قریب ابھرنے والی آواز سن کر اس کے ہاتھ ایک دم ہی رک گئے۔ کسی نے اسے بازو سے تھام کر روکنے کی کوشش کی تھی۔ پلیز سر، چھوڑ دیں اسے۔ آواز سن کر اسے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ اس نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھا، وہ یقیناً لائبہ تھی جسے وہ یوسف کی پریشانی میں یکسر فراموش کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ رک چکے تھے، لیکن اس نوجوان کا گریبان ابھی بھی مرتضیٰ کے ہاتھ میں، جسے آگے بڑھ کر لائبہ نے چھڑوایا۔ کیوں پیٹ رہے تھے تم اسے بیچ سڑک پر؟ مرتضیٰ نے اپنے رکنے کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا۔ مرتضیٰ کو یاد آ گیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جسے مرتضیٰ نے پہلی بار زینب مارکیٹ سے کچھ آگے دیکھا تھا۔ یہ میری بیوی ہے اور میں اس کے ساتھ کچھ بھی کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے پوچھنے والے؟ نوجوان نے مرتضیٰ کی جانب تکتے ہوئے سوال کیا۔ جو کچھ کرنا ہے گھر کے اندر کرو، اگر آئندہ تم مجھے روڈ پر اس طرح کا ڈرامہ کرتے نظر آئے تو تمہیں نقص امن میں اندیشے کے تحت اندر کر دوں گا، یاد رکھنا۔ مرتضیٰ نے غصے سے پنکارتے ہوئے جواب دیا۔ نوجوان کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر یکدم پلٹا اور لائبہ کو کھینچتا ہوا واپس اپنے اپارٹمنٹ کی جانب چل دیا۔ اپنے شوہر کے ساتھ خاموشی سے چلتی ہوئی لائبہ نے پلٹ کر ایک نظر مرتضیٰ پر ڈالی اور وہ نظر مرتضیٰ شاہ کے دل کے اندر تک اتر گئی۔ آج کا سارا دن بے تحاشا مصروفیت کی نظر ہو گیا تھا۔ پہلے کورٹ، پھر یوسف کی ڈیڈ باڈی، اس کے گاؤں بھجوانا اور اس کے بعد تھانے میں اپنے فرائض کی انجام دہی۔ یقینی طور پر مرتضیٰ بے تحاشا تھک چکا تھا اور فوراً گھر جا کر آرام کرنا چاہتا تھا، لہٰذا جیسے تیسے اپنی ڈیوٹی بھگتا کر وہ گھر پہنچا تو گھر میں پھیلے ہوئے سناٹے کو دیکھ کر اسے یاد آیا آج بڑے تایا کے گھر کوئی دعوت تھی جس کی اطلاع تائی جی نے خود مرتضیٰ کو فون کر کے دی تھی، لیکن مرتضیٰ نے اپنی مصروفیات کے سبب معذرت کر لی تھی۔ وہ شمامہ کو بھی اپنے نہ آنے کی اطلاع دے چکا تھا۔ ابھی اسے گھر آئے بمشکل 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ باہر کال بیل بج اٹھی۔ یہ کون آ گیا؟ مرتضیٰ نے نہانے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھتے ہوئے سوچا اور پھر تولیہ کندھے پر ہی ڈال کر باہر کی جانب چل دیا، کیونکہ گیٹ پر ہمیشہ موجود رہنے والا فرید خان آج ڈیوٹی پر نہ آیا تھا، جبکہ سکینہ گھر والوں کے ساتھ ہی گئی ہوئی تھی، لہٰذا مرتضیٰ کو خود ہی باہر کا گیٹ کھولنا تھا۔ باہر نوید موجود تھا جس کے ہاتھ میں شام کے چند اخبارات تھے۔ خیریت، کوئی خاص خبر ہے؟ مرتضیٰ نے نوید کے ستے ہوئے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ اتنی دیر میں نوید اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے مرتضیٰ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مرتضیٰ نے گیٹ بند کر دیا اور نوید کو لیتا ہوا اندر کی جانب چل دیا۔ نوید لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم بیٹھو، میں چائے کا کچھ کرتا ہوں۔ نہیں سر، میں چائے نہیں پیوں گا، بس آپ یہ خبر دیکھ لیں، پھر میں واپس جاؤں گا۔ نوید نے تھکے تھکے انداز میں اخبار کھول کر اس کے سامنے کر دیا۔ یقیناً وہ مرتضیٰ ہی تھا، کسی شخص کو بیچ سڑک پر بری طرح پیٹتا ہوا، اور دوسری تصویر میں اس کا بازو تھامے کھڑی لائبہ اور نیچے لگی بظاہر ایک چھوٹی سی خبر۔ ایک پولیس آفیسر نے اپنی معشوقہ کی خاطر اس کے شریف شوہر کو سرے عام پیٹ ڈالا۔ عام افراد کے لیے اخبار میں شائع ایک چھوٹی سی خبر کتنے خطرناک نتائج کی حاصل تھی، اس کا اندازہ مرتضیٰ نے ایک پل کے 1000ویں سیکنڈ میں ہی لگا لیا۔ اس نے بے اختیار نوید حیدر کی جانب دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ نوید حیدر کے چہرے پر یہ سوال واضح طور پر درج نظر آ رہا تھا، ایک ایسا سوال جس کا جواب مرتضیٰ کے پاس بھی نہ تھا۔ تم گھر جا کر آرام کرو، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، مرتضیٰ نے نوید کے قریبی صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دراصل یار، میں ایک برقع پوش لڑکی کی مدد کے خیال سے رکا تھا، میرے یقین کرو، اگر وہ برقعے میں نہ ہوتی تو یقیناً میں وہاں کبھی بھی نہ رکتا، مرتضیٰ نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مرتضیٰ کا ہوشیار، شاطر اور خطرناک دشمن اس کی پشت پر بڑی کامیابی سے دوسرا وار کر چکا تھا، اور اب مرتضیٰ پر فرض تھا کہ اس کا قرض سود سمیت اسے لوٹاتا، اور یقیناً وہ ایسا ہی کچھ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ صبح حسب معمول مرتضیٰ کی پھر ایس پی کے آفس پیشی تھی، جہاں باجوہ صاحب نہایت ہی غصے کے عالم میں شام کے اخبار کھولے بیٹھے تھے۔ مرتضیٰ جانتا تھا کہ صفائی میں کچھ بھی کہنا بیکار ہے، اس لیے خاموشی سے ان کی ہر بات سنتا رہا اور جی سر یس سر کی گردان کیے چلا گیا۔ باہر نکلتے ہی شمامہ کا فون آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خبر شمامہ تک بھی پہنچ چکی ہے، اسی لیے اس نے نہایت خاموشی سے فون ریسیو کیا اور شمامہ کو اپنے ساتھ پیش آنے والا پورا واقعہ مکمل جزئیات کے ساتھ سنا دیا۔ چونکہ شمامہ ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اس لیے اسے سمجھانے میں مرتضیٰ کو زیادہ وقت نہ لگا اور وہ جلدی ساری بات سمجھ گئی اور فون بند کرنے سے قبل مرتضیٰ کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنے کا کہا۔ شمامہ کا لہجہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ مرتضیٰ کے لیے دلی طور پر پریشان ہوئی ہے، اور اس کی پریشانی نے مرتضیٰ کے دل میں اس کی محبت اور قدر میں مزید اضافہ کر دیا۔
یقیناً مرتضیٰ کا ساتھ ایسی ہی لڑکی دے سکتی تھی جو اس کی تمام آفیشل مجبوریاں سمجھ سکے، اور شمامہ یقینی طور پر ایسی ہی ایک لڑکی تھی۔ شام میں جب مرتضیٰ گھر پہنچا تو سامنے ہی برآمدے میں کرسی پر بیٹھے مصطفیٰ صاحب دکھائی دیے۔ السلام علیکم، مرتضیٰ انہیں کی جانب آ گیا۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے، آج تم کچھ جلدی گھر نہیں آ گئے؟ پتہ نہیں، مصطفیٰ صاحب نے طنز کیا تھا یا مرتضیٰ کو ہی ایسا محسوس ہوا۔ بہرحال وجہ جو بھی تھی، اپنے باپ کو مطمئن کرنا مرتضیٰ کے اولین فرائض میں شامل تھا، اسی لیے جواباً اس نے اپنے پچھلے دنوں کی مصروفیات کا احوال من و عن سنا دیا۔ ایسی گفتگو کے دوران رابعہ بیگم بھی آئیں اور خاموشی سے دونوں باپ بیٹے کے لیے چائے رکھ کر چلی گئیں، جو کہ مرتضیٰ کے لیے خاصی حیرت کی بات تھی۔ یہ امی کو کیا ہوا؟ مرتضیٰ نے بے اختیار ہی سوچا، مجھے کیوں اس طرح نظر انداز کر رہی ہیں، اور جلد ہی سے اپنی سوچ کا جواب بھی مل گیا۔ یہ اخبار میں تمہاری تصویر آئی ہے۔ مصطفیٰ صاحب نے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے اخبارات سے ایک اخبار الگ کر کے اس کی جانب بڑھایا۔ اس جانب تو مرتضیٰ کا خیال ہی نہیں گیا تھا، وہ تو مطمئن تھا کہ اتنا خیر معروف اخبار تو کبھی اس کے گھر آیا ہی نہیں، تو بابا جان کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اخبار میں نے خود نہیں خریدا، بلکہ ابھی کچھ دیر قبل کوریئر سروس کا ایک نمائندہ ہمارے گھر پہنچا کر گیا ہے، اور تمہاری خبر کے گرد باقاعدہ رنگین حاشیے لگا کر اسے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ مصطفیٰ صاحب شاید مرتضیٰ کے دل کا حال جان چکے تھے، اسی لیے تفصیلی وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ جواب میں مرتضیٰ نے کل صبح پیش آنے والا واقعہ پوری جزئیات کے ساتھ سنا ڈالا، لیکن اس کے بعد جو کچھ مصطفیٰ صاحب نے بتایا وہ اس کے لیے زیادہ حیران کن تھا۔ بیٹا، اخبار کی خبر کو تو شاید میں اتنی اہمیت نہ دیتا، لیکن اصل مسئلہ تو آج صبح گھر کے نمبر پر آنے والا کسی اجنبی شخص کا فون تھا، جس نے تمہاری امی سے شکایت کی ہے کہ تم اس کی بیوی کو ورگلانے کا سبب بن رہے ہو۔ وہ شخص نہایت خوفزدہ تھا، اس کا کہنا تھا کہ تم اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے تنگ کر رہے ہو۔ مرتضیٰ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن مصطفیٰ صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے آس پاس دوست کم اور دشمن زیادہ ہیں، اس لیے باپ ہونے کے ناطے میرا تمہیں بہترین مشورہ بلکہ حکم ہے کہ معاشرے میں جو کچھ جیسے ہو رہا ہے ویسے ہی ہونے دو۔ اس معاشرے میں تبدیلی چند لوگوں کی کوشش سے نہیں آ سکتی۔ کیوں دریا میں رہتے ہوئے مگر موجوں سے بیر باندھ رہے ہو؟ یقین مانو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، الٹا ہمارا نقصان ہی ہوگا۔ دکھ مصطفیٰ صاحب کے لہجے میں بول رہا تھا، اور اسی پل مرتضیٰ نے دل ہی دل میں پکا عہد کر لیا کہ اب برائی کا سدباب کرنے والے قدموں کو روکنا نہیں ہے۔ مرتضیٰ کو کچھ دن قبل اپنے موبائل پر ایک میسج موصول ہوا تھا، جو غالباً کسی لڑکی کا تھا، جس نے ایک پتہ دیتے ہوئے مرتضیٰ سے مدد کی درخواست کی تھی، لیکن ان دنوں مرتضیٰ خود لائبہ اور یوسف کے چکر میں بری طرح الجھا ہوا تھا، اسی لیے چاہتے ہوئے بھی اس پیغام کو قابل توجہ نہ جانا، لیکن اب اچانک ہی رات کے آخری پل موصول ہونے والے اسی طرز کے ایک پیغام نے مرتضیٰ کی تمام حسیات کو بیدار کر دیا، اور صبح بیدار ہوتے ہی مرتضیٰ نے نوید حیدر کے ساتھ خود جا کر اس بنگلے کو چیک کیا، جس کا پتہ 2 دفعہ مرتضیٰ کو موبائل کے ذریعے دیا گیا تھا۔ آس پاس سے لی جانے والی معلومات کے مطابق یہ بنگلہ غیر قانونی سرگرمیوں کا مرکز رہا تھا۔ یہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی تھیں۔ بنگلے کی مالک جیا خان بظاہر ایک پارلر چلاتی تھی، لیکن پارلر کی آڑ میں وہ لڑکیوں کا کاروبار کرتی تھی، جس کی پشت پناہی اعلیٰ حکومتی عہدیدار کرتے تھے۔ مرتضیٰ کے لیے اتنی اطلاع ہی کافی تھی۔ اس نے فوراً متعلقہ تھانہ فون کر کے موبائل منگوائی، اور پھر خود نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ بلا خوف و خطر بنگلے میں گھستا چلا گیا، اور جلد ہی وہاں موجود تمام لڑکیوں کو مرتضیٰ نے ایک بڑے ہال میں جمع کیا۔ ان میں ہی شاید وہ لڑکی بھی تھی جس نے مرتضیٰ کو مدد کے لیے پکارا تھا، لیکن اس وقت اس لڑکی کی تلاش مرتضیٰ کا مقصد نہ تھا۔ مرتضیٰ کی اس کارروائی نے جیا آنٹی کو سخت چراغ پا کیا، اور اس نے فوراً ہی اپنے تعلقات کی ڈوریاں ہلانی شروع کر دیں، لیکن اس سے قبل کہ مرتضیٰ کو کسی کا فون آتا اس نے اپنا موبائل آف کر دیا۔ یہ لڑکیاں پاکستان کے مختلف علاقوں سے نوکری کے بہانے یہاں لائی گئی تھیں، اور پھر انہیں مجبور کر کے جسم فروش جیسے گھناؤنے کاروبار سے منسلک کر دیا گیا۔ کسی بھی اعلیٰ افسر کی مداخلت سے قبل وہاں میڈیا والے پہنچ چکے تھے، اور ایسا یقیناً مرتضیٰ شاہ کے ایما پر کیا گیا تھا، کیونکہ وہ میڈیا کے موجودہ طاقت سے بخوبی واقف تھا۔ وہاں سے بازیاب ہونے والی اکثر لڑکیوں کو ان کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ کچھ دارالامان چلی گئیں، کیونکہ ان کے گھر والوں نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جیا آنٹی کو فوری طور پر کسی اہم شخصیت کے فون آنے پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ویسے بھی جیا آنٹی کو تھانے میں رکنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ ان جیسی عورتوں کی ڈوریاں اوپر کہیں سے ہلائی جاتی ہیں، اور ان کی واقفیت ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہوتی، اور مرتضیٰ کا مشن ان ہاتھوں کی تلاش تھا جو ان کٹ پتلیوں کو نچاتے تھے۔ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ وہ موبائل پر پورے علاقے کا گشت لگانے کے بعد ابھی تھانے پہنچا تھا۔ گرمی کی شدت سے اس کی یونیفارم کی شرٹ پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی فل اسپیڈ سے پنکھا چلا دیا۔ گلشیر؟ جی صاحب۔ 16-17 سالہ گلشیر مرتضیٰ کا رکھا ہوا ملازم لڑکا تھا، جو مرتضیٰ کی ڈیوٹی کے اوقات میں یہیں موجود ہوتا تھا اور بھاگ بھاگ کر اس کے سارے کام سر انجام دیتا تھا۔ یار جلدی سے ٹھنڈا پانی تو پلاؤ۔ مرتضیٰ نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے اور کرسی کو پنکھے کے نیچے کر کے بڑی آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا۔ گلشیر فوراً ہی ٹھنڈے پانی کی بوتل لے کر واپس آ گیا۔
صاحب اب تو کافی رات ہو چکی ہے، آپ بھی اندر کمرے میں اے سی چلا کر آرام کریں، تم جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ مرتضیٰ نے دوسری کرسی کھینچ کر اس پر اپنی ٹانگیں رکھ لیں اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ نہ جانے کیوں آج کل جب بھی وہ آنکھیں بند کر کے شمامہ کو تصور میں لانے کی کوشش کرتا، لاشعوری طور پر بند آنکھوں کے پیچھے لائبہ کا چہرہ آ جاتا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا۔ صاحب آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کانسٹیبل نے ٹیبل بجا کر مرتضیٰ کو متوجہ کیا۔ کون ہے، اندر بھیج دو، اس نے جلدی سے کھڑے ہو کر اپنے یونیفارم کو درست کرتے ہوئے کہا۔ کوئی خاتون ہے، باہر ٹیکسی میں بیٹھی ہیں، اندر آنے سے انکاری ہیں۔ تو اس کا انداز قدرے ناگواری لیے ہوئے تھا۔ آپ کو باہر بلا رہی ہیں، کانسٹیبل نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ نوید سے کہو دیکھے جا کر کون ہے۔ مرتضیٰ دوبارہ کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور کسی قسم کا کوئی رسک لینے کو تیار نہ تھا۔ نوید صاحب تو شاید گھر چلے گئے ہیں، ویسے بھی صاحب انہوں نے آپ ہی کا نام لیا ہے، تو ٹھیک ہے، جو کوئی بھی ہے اسے کہو اندر آ کر بات کرے۔ میرا خیال ہے سر آپ آن ڈیوٹی ہیں اور اس وقت اگر کوئی ضرورت مند آپ کو پکارے تو آپ کا جواب انکار میں نہیں ہونا چاہیے۔ برقعے میں ملبوس اس کی صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں، لیکن آواز بلا شبہ لائبہ اور فلیلہ کی تھی۔ بیٹھ جائیں اور پھر بتائیں کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ۔ کانسٹیبل مرتضیٰ کے اشارے پر باہر جا چکا تھا۔ آپ کو جیا خان کے خلاف کامیاب کارروائی کی مبارکباد دینا تھی۔ ویسے اب آپ اس سے ہوشیار رہے گا، اس کا رابطہ بڑے خطرناک لوگوں سے ہے۔ ابھی تو فی الحال مجھے آپ سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مرتضیٰ نے ایک نظر لائبہ کے چہرے پر ڈالی جو اب اپنا نقاب ہٹا چکی تھی۔ ویسے میں پوچھ سکتا ہوں آج کی اس ملاقات کی تشہیر آپ اخبار کے ذریعے کریں گی یا نیٹ پر تصاویر ڈالیں گی؟ ویسے میرا خیال ہے کہ اب میری اور آپ کی یہ ملاقات ٹی وی کے ذریعے نشر کی جائے گی۔ نہیں سر، ایسا کچھ نہ ہوگا، بشرط یہ کہ آپ اپنے ماتحت عملے کو میری آمد کی اطلاع نہ دیں۔ مرتضیٰ اس کی بات سمجھ نہ پایا۔ سر یہ ایک ایڈریس ہے، یہاں بھی کچھ اغوا شدہ لڑکیاں ہیں جو اندرون شہر سے لائی گئی ہیں اور جلد از جلد انہیں باہر بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اگر ممکن ہو تو ان کی مدد ضرور کیجیے گا۔ لائبہ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا مرتضیٰ کی جانب بڑھایا جیسے اس نے خاموشی سے تام لیا۔ یہ ایڈریس اس کے قریبی علاقے کا ہی تھا۔ اس کا مطلب ہے مجھے پہلے بھی SMS تم نے کیے تھے؟ جی سر۔ مگر کیوں؟ تم کیوں میری مدد کرنا چاہتی ہو جبکہ تم خود اسی کارواں کا حصہ ہو؟ اسی لیے سر کہ میں خود تو برباد ہو چکی ہوں، لیکن یہ نہیں چاہتی کہ دوسری شریف لڑکیوں کی زندگی بھی میری طرح ایک گالی بن جائے۔ اگر تباہ ہونے سے قبل کوئی ایک لڑکی بھی میری بدولت بچ جائے تو مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ لائبہ کی آواز بھرا گئی اور اس کا یہ بھیگا ہوا لہجہ مرتضیٰ کے دل میں اتر گیا۔ تم خود کیوں کرتی ہو یہ سب، چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ نہیں چھوڑ سکتی، آپ جانتے ہیں شاہ جی، میری بیوہ ماں اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ میں شہر میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، اور میرا شوہر، اس نے نفرت سے زمین پر تھوکا، عورتوں کا دلال، اس نے تو مجھے نہ چھوڑا، کسی اور عورت کو کیسے بخشے گا؟ بہرحال شاہ جی اب میں چلتی ہوں، بڑی مشکل سے آپ تک پہنچی ہوں، ہو سکے تو میرا یہ کام بھی ضرور کیجیے گا۔ لائبہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بات سنو، تم یہ پتہ مجھے SMS بھی کر سکتی تھیں، پھر کیوں اپنی جان جوکھم میں ڈال کر یہاں تک آئی ہو؟ صرف آپ سے ملنے، آپ کو دیکھنے، آپ جانتے ہیں۔ وہ دھیما سا ہنسی۔ اگر آپ کو کچھ دن نہ دیکھوں تو سمجھے مر ہی جاؤں گی میں۔ مرتضیٰ کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، وہ کسی بت کی مانند اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ اچانک لائبہ جاتے جاتے واپس پلٹی۔ شاہ جی، میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، ایک ایسی محبت جس کا کچھ حاصل نہیں، لیکن مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں۔ میں تو آپ کی محبت کی طلبگار بھی نہیں ہوں۔ وہ ہولے سے ہنسی، ایک ایسی ہنسی جو آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ بات سنو لائبہ، مرتضیٰ خود پر اختیار کھو بیٹھا۔ چھوڑ دو یہ سب۔ چھوڑوں؟ پر کس کے لیے؟ میرے لیے۔ میں تمہیں سہارا دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ جانے اس پل مرتضیٰ کو کیا ہو گیا تھا، وہ بے اختیار ہی اپنا آپ ہار گیا تھا۔ میرے لیے لفظ اچھی لڑکی اتنا قیمتی ہے کہ ساری زندگی اس کے سہارے گزار لوں گی، لیکن آپ کا سہارا مجھے اس دلدل سے باہر نہیں نکال سکتا جس میں گوڑے گوڑے دھنس چکی ہوں۔ جانتے ہیں شاہ جی، آپ میرا سہارا بن بھی نہیں سکتے کیونکہ میرے آس پاس تو بڑے ہی کانٹے ہیں جو آپ کو چھلنی چھلنی کر دیں گے۔ تم صرف ہاں کرو لائبہ، میں سب کچھ بھگت لوں گا۔ مرتضیٰ اس کے مقابل کھڑا ہو چکا تھا۔ سب کچھ کیسے بھگتیں گے شاہ جی؟ جانتے ہیں میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ لائبہ نے جیسے مرتضیٰ کے جلتے ہوئے جذبات پر پانی انڈیل دیا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا۔ مجھے فراز بھٹی کبھی طلاق نہ دے گا۔ میں تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہوں اس کے لیے۔ پھر کیا آپ میری خاطر کورٹ جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ اس نے مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا اور جواب مرتضیٰ کے چہرے پر درج تھا۔ لائبہ نے برقعے کے اسکارف سے اپنی آنکھیں صاف کیں اور پھر اپنا چہرہ مکمل طور پر ڈھک لیا اور بے اختیار ہی مرتضیٰ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بھول جائیں شاہ جی جو میں نے آپ سے کہا تھا، بھلا کوئی طوائف بھی کبھی محبت کر سکتی ہے؟ ہم تو پیسے کی خاطر ہر رات محبوب بدلنے والے لوگ ہیں۔ ویسے بھی شمامہ ایک اچھی اور محبت کرنے والی خاندانی لڑکی ہے، اسے دھوکہ نہ دیں۔ اور ہاں شاہ جی،
میرا آپ کو ایک قیمتی مشورہ ہے، کبھی کسی طوائف پر اعتبار مت کیجیے گا، بے شک وہ طوائف میں ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ سب کہہ کر وہ رکی نہیں اور نہ اس نے پلٹ کر دیکھا، بلکہ جلدی وہ دروازے کی چوکھٹ پار کر کے کالی رات کا حصہ بن گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کے پیچھے کھڑا شخص جو لفظ شاجی پر اپنا سب کچھ ہار گیا تھا، اب شاید اس کا مردہ دل کسی کی بھی محبت کے لیے دوبارہ کبھی زندہ نہ ہو سکے، شاید کبھی نہ، کیونکہ ایک طوائف کی محبت اس کی زندگی کا روگ بن چکی تھی۔ ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی سنگ سفر بھی آدمی سے روٹ جاتے ہیں، وفا کو بے وفا اور بے وفا کو با وفا ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آنے والا مختصر سا پیغام کس کا تھا وہ بنا نام کے ہی جان چکا تھا، کس کا میسج ہے؟ شمامہ نے سیب کے چھلکے اتار کر پلیٹ میں رکھے اور پلیٹ مرتضیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، ایک دوست کا؟ اس نے مختصر سا جواب دے کر آنکھیں موند لیں۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اسپتال میں تھا۔ اسی دن صبح لائبہ کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق مرتضیٰ نے مکمل تیاری کے ساتھ اس بنگلے پر چھاپہ مارا تو میڈیا کی پوری ٹیم اس کے ساتھ تھی، اور اس چھاپے میں جہاں اس نے ان معصوم لڑکیوں کو بازیاب کیا جو جلد ہی عرب ممالک اسمگل ہونے والی تھیں، وہیں مرتضیٰ کو ایک اہم سیاسی شخصیت بھی اسی بنگلے پر موجود مل گئی، جو یقیناً مرتضیٰ کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ وہ شخص جس کا نام چودھری دلاور تھا، مرتضیٰ کے ہمراہ میڈیا کی آمد کا سن کر گھبرا گیا اور فوری طور پر مرتضیٰ کو مختلف طرح کے لالچ دیے کہ اسے میڈیا کے سامنے پیش نہ کرے بلکہ خاموشی سے یہاں سے نکل جانے دے، لیکن مرتضیٰ نے اپنی آنکھیں اور کان مکمل طور پر بند کر لیے تھے۔ رشوت میں ناکام ہو کر وہ شخص یعنی چودھری دلاور دھمکیوں پر اتر آیا، لیکن مرتضیٰ ان دھمکیوں سے ڈرنے والا نہ تھا۔ کامیاب چھاپا، پھر ایک کامیاب پریس کانفرنس۔ آج کا دن مرتضیٰ کے کیریئر کا ایک بہترین دن تھا۔ ایسے میں جب وہ آدھی رات کو کامیابی کے نشے میں سرشار گھر کی طرف واپس آ رہا تھا کہ اچانک مخالف سمت میں آنے والے تیز رفتار ٹرک نے مرتضیٰ کی گاڑی کو بری طرح رون ڈالا۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ اس نے اپنی جانب بڑھتے اس ٹرک کو چند سیکنڈ قبل ہی دیکھ لیا تھا، لہٰذا فوری طور پر اپنے بچاؤ کی کوشش کرتے ہوئے گاڑی کو فٹ پاتھ پر چڑھا دیا تھا، لیکن پھر بھی گاڑی اور مرتضیٰ کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ مرتضیٰ کی ٹانگ میں 2 جگہ سے فریکچر ہو گئی تھی، جس کی بنا پر وہ پچھلے 10 دن سے اسپتال میں داخل تھا۔ مرتضیٰ کے گھر والے حادثے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر سرکاری اسپتال آ گئے تھے، جہاں سے جلدی مصطفیٰ صاحب نے اپنے ذاتی خرچے پر مرتضیٰ کو ایک مہنگے پرائیویٹ اسپتال میں منتقل کروا دیا تھا۔ مرتضیٰ کی شادی کی تاریخ بھی فی الفور 1 ماہ آگے کر دی گئی تھی، اور یہ خبر مرتضیٰ نے بڑے بے تاثر چہرے کے ساتھ سنی۔ مرتضیٰ جو کچھ عرصے قبل شمامہ کے ساتھ کا جلد از جلد خواہش مند تھا، اب جانے کیوں یہ خواہش مرتضیٰ کے اندر ہی کہیں دم توڑ چکی تھی۔ کبھی شمامہ کے بن گزرنے والا ایک ایک پل مرتضیٰ کے لیے سہانے روح تھا، اور آج جو کبھی شمامہ مرتضیٰ کی نظروں کے سامنے ہوتی تو اسے اپنا پور پور شمامہ کی محبت میں ڈوبا ہوا محسوس ہوتا، لیکن جیسے ہی شمامہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی، جانے کیسے اس کے خیالوں میں لائبہ کا بسیرا ہو جاتا۔ ابھی بھی وہ لائبہ کا یہی سوچ رہا تھا کہ جانے کس حال میں ہوگی کہ اچانک اس کی طرف سے ملنے والے پیغام نے مرتضیٰ شاہ کو زندگی کی نوید سنا دی۔ اس پیغام کے ملنے سے کچھ دیر قبل ہی حاجی نور خان بھی مرتضیٰ کی عیادت کے لیے اسپتال آئے تھے، اور ان کی آمد نے مرتضیٰ کو کافی حیران کیا تھا، کیونکہ مرتضیٰ کے خیال میں ان کا مرتضیٰ سے کوئی ایسا قریبی تعلق نہ تھا جس کی بنا پر وہ مرتضیٰ کی عیادت کے لیے اسپتال آنے کی زحمت کرتے، اور اگر وہ آ ہی گئے تھے تو یہ یقیناً ان کا بڑا پن تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی نیٹ پر آپ کے ساتھ تصاویر آئی تھیں؟ وہ گھر آ چکا تھا، پلستر کھل گیا تھا، لیکن ابھی چلنے میں تھوڑی دشواری تھی۔ ایسے میں شمامہ اکثر ہی اس کے پاس ہوتی، اس کا ہر دم خیال رکھتی، اور سچ تو یہ تھا کہ شمامہ کی اس بے لوث محبت اور خدمت نے مرتضیٰ کو جی بھر کر شرمسار کیا تھا، اور اس 1 ماہ میں اس نے لائبہ کو بلانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، جبکہ لائبہ کی طرف سے بھی مکمل خاموشی تھی۔ اس کا کوئی پیغام مرتضیٰ کے نام نہ آیا تھا۔ مرتضیٰ نے شمامہ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار خاموشی سے تھام لیا، اور 2 پولیس والے لائبہ اور ایک اجنبی نوجوان تصویر میں موجود تھے۔ مشہور کال گرل لیلا اپنے عاشق عباس نیازی کے ساتھ سی ویو پر سر عام رنگ رلیاں مناتے ہوئے گرفتار۔ گرفتاری کے وقت دونوں نشے کی حالت میں تھے۔ مرتضیٰ نے اخبار پر ایک نظر ڈال کر تاریخ دیکھی اور دل ہی دل میں حساب لگایا، یہ خبر 2 دن قبل کی تھی۔ میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ شمامہ سمجھ گئی کہ اس وقت اسے مکمل تنہائی درکار ہے، سو بغیر کوئی جرک یہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ مرتضیٰ نے اسے دور تک جاتے دیکھا اور اس کی باہر نکلتے ہی اپنا سیل اٹھا لیا۔ نوید حیدر سے رابطہ ہوتے ہی اسے متعلقہ تھانے پہنچنے کی ہدایت دیتے ہوئے یہ بھی واضح کہا کہ لائبہ کی رہائی اس کا بنیادی مقصد ہے، اور شام کو ملنے والی نوید حیدر کی رپورٹ کے مطابق لائبہ کو تو اسی رات کسی اہم شخصیت کے ایما پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو چکا تھا۔ شام کو مقامی ہوٹل میں اس کی اور شمامہ کی رسم ہینا تھی، جس کی تمام تیاری اس نے خود اپنی نگرانی میں کروائی تھی۔ ابھی وہ دلی طور پر عہد کر چکا تھا کہ لائبہ نامی ورق اسے اپنی کتاب زندگی سے پھاڑ دینا ہے، کیونکہ اسی میں اس کی اور شمامہ کی بھلائی تھی۔ اسی عہد کے ساتھ شام سے ہی وہ ہوٹل میں موجود تھا۔ پورے ہال کو گیندے اور گلاب کے پھولوں کے حسین امتزاج سے سجایا گیا تھا، کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان مایوں کی رسم تھی، اور پھر رسم ہینا
شمامہ پیلے اور ریڈ لباس میں ملبوس ہوٹل پہنچ چکی تھی۔ مایوں کی رسم میں صرف خاندانی کے افراد مدعو تھے جو تقریباً تمام کے تمام ہوٹل پہنچ چکے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں رسم کا باقاعدہ آغاز ہونے والا تھا جب مرتضیٰ کے موبائل پر کسی انجان نمبر سے پیغام آیا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ بنا نام کے ہی وہ جان سکتا تھا کہ پیغام بھیجنے والا کون ہے۔ کیوں، خیریت؟ مرتضیٰ نے مختصر سا جواب پیغام لکھ کر بھیج دیا۔ پیغام بھیجنے کے بعد اس نے کافی دیر انتظار کیا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ مغرب کی نماز پڑھتے ہی مایوں کی رسم کا آغاز کر دیا گیا۔ ہر طرف بھرپور رونق تھی۔ سبھی لوگ اس رسم کو بھرپور انداز سے انجوائے کر رہے تھے۔ ہر طرف روشنیاں اور خوشبو بکھرے ہوئے تھے۔ سعد اور اس کے دوست مل کر بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ شمامہ کے تمام ددیال والے بھی سب رنجشیں بلائے شمامہ کے سرپرست ہونے کا بھرپور حق ادا کر رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا لیکن جانے کی بات تھی۔ مرتضیٰ کا دل اس شور ہنگامے سے گھبرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے لیکن کیا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی شور ہنگامے میں رات کے 10 بج گئے۔ اب مہندی کے مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ مایوں کے بعد مہندی کی رسم کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس ایک پیغام کے بعد لائبہ کا کوئی دوسرا پیغام نہ آیا تھا لیکن جانے کیوں مرتضیٰ کے دل کی بے چینی کم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ شمامہ بھی رسم حنا کے لیے لباس تبدیل کر کے اسٹیج پر آ چکی تھی۔ اب وہ گرین چوڑی دار پاجامے اور ریڈ شرٹ کے ساتھ جمع وار کا بڑا سا ریڈ اور گرین خوبصورت کڑھائی والا دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھی۔ شمامہ کی دائیں طرف ہانیہ موجود تھی جو جانے شمامہ کے کان میں گھسی کیا کہہ رہی تھی۔ وہ بڑی بے دھیانی کے عالم میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہی اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر آنے والا نمبر قطعی اجنبی تھا۔ اس سے قبل کہ وہ فون ریسیو کرتا موبائل ٹون خاموش ہو گئی۔ مرتضیٰ خاموشی سے فون ہاتھ میں لے کر باہر آ گیا اور اسکرین پر موجود مس کال کو ری ڈائل کیا۔ پہلے ہی بیل کے بعد فوراً ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو، دوسری طرف یقیناً لائبہ تھی۔ کیا بات ہے؟ مرتضیٰ نے نہایت ہی دھیمی آواز میں سوال کیا۔ پلیز شاہ جی میری مدد کریں، مجھے اس زندان سے نکالیں۔ وہ بے غیرت مجھے دبئی کے کسی شیخ کو بیچ رہا ہے۔ پلیز مرتضیٰ شاہ مجھے اس عذاب سے بچا لو ورنہ یاد رکھنا میں خودکشی کر لوں گی کیونکہ اس سے زیادہ اذیت میں اب نہیں سہ سکتی۔ لائبہ نے گھٹی گھٹی آواز میں روتے ہوئے کہا۔ مرتضیٰ اس وقت ایسی کسی صورتحال کے لیے خود کو تیار نہ پا رہا تھا لیکن جانے کیوں اس کے منہ سے خود بخود یہ الفاظ ادا ہوئے۔ اپنا ایڈریس سینڈ کرو، میں آتا ہوں۔ اور اگلے 5 منٹ میں سے سپر ہائی وے پر بنے ہوئے یونیورسل ہائٹس کا ایڈریس موصول ہو چکا تھا۔ مرتضیٰ خاموشی سے ہال میں واپس آ گیا اور جیسے تیسے اس نے مہندی کی رسم کی ادائیگی کروائی۔ کھانا شروع ہونے میں ہی ابھی مزید گھنٹہ لگ سکتا تھا۔ ایسے میں وہ سعد کو کھانے کے سلسلے میں کچھ ضروری ہدایت دیتا ہوا باہر آ گیا۔ پارکنگ میں کھڑی ہوئی اپنی گاڑی نکالی اور ہائی وے پر جانے والی روڈ کی طرف ڈال دی۔ سردیوں کے دن تھے اور رات 12 بجے بھی شہر پر کافی حد تک سناٹے کا راج تھا۔ کئی سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس بند ہو چکی تھیں۔ میں جیسے ہی پہنچوں تم تیار ہو کر باہر آ جانا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ لائبہ کو میسج سینڈ کر کے وہ تیزی سے یونیورسل ہائٹس کی جانب بڑھ گیا۔ پوری بلڈنگ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شاید لائٹ نہیں تھی یا پھر ابھی بلڈنگ میں آبادی کم تھی۔ گیٹ سے اندر داخل ہونے کے لیے اس نے باہر موجود سیکیورٹی گارڈ کو اپنا پولیس کارڈ دکھایا اور لائبہ کے بتائے ہوئے اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچ کر اس کے موبائل پر فون کیا۔ جلدی سے باہر آ جاؤ۔ فوراً ہی دروازہ کھول کر لائبہ باہر آ چکی تھی۔ شاہ جی پلیز 5 منٹ کے لیے اندر آ جائیں، میں اپنا بیگ لے لوں۔ وہ برقعے میں ملبوس تھی۔ غالباً اس کی تیاری مکمل تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی مرتضیٰ شاہ نے اپنے قدم اندر رکھ دیے اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور شاید آخری غلطی تھی۔ آپ اندر کمرے میں چلیں، میں باتھ روم سے ہو کر آتی ہوں۔ ایسا نہ ہو اینڈ ٹائم پر میرا شوہر آ جائے، اس لیے پلیز شاہ جی اندر چلے جائیں۔ مرتضیٰ کو تذبذب کی کیفیت میں گرفتار دیکھ کر اس نے بڑے ملتجانہ انداز میں کہا اور مرتضیٰ تیزی سے اندر کمرے میں داخل ہو گیا لیکن کمرے کا دروازہ کھلتے ہی اس کے قدم اپنی جگہ ساکت ہو چکے تھے اور سامنے موجود شخصیات کو دیکھتے ہی مرتضیٰ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ یقیناً مرتضیٰ شاہ کو مکمل پلاننگ سے گھیرا گیا تھا۔ وہ تیزی سے واپسی کے لیے پلٹا تو دروازے پر ریوالور کے ساتھ فراز بھٹی ایستادہ تھا۔ اب مرتضیٰ کے لیے کوئی رائے فرار نہ تھا۔ آئیے آئیے انسپکٹر صاحب، محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے جی۔ آپ جیسے شاطر بندے بھی اس محبت نامی چڑیا کے ہاتھوں دھوکہ کھا سکتے ہیں، یقین تو نہیں آتا۔ نور خان نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کیوں بلایا ہے مجھے تم لوگوں نے اس طرح دھوکے سے؟ مرتضیٰ نے اپنے لہجے کو حتاً مکان مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ وہ نور خان کے اطراف کھڑی ہوئی اسلحہ بردار گارڈز کو دیکھ چکا تھا جن کے سامنے اس کی کمر سے لگا ریوالور کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ جلدی کیا ہے یار، مرنے سے پہلے سب کچھ بتائیں گے۔ دیکھو بھائی، ہم نے تو تمہاری جوانی پر بڑا ترس کھایا، بڑی کوشش کی تمہیں سمجھانے کی، پر جی کہاں، آپ تو باز ہی نہ آئے۔ اب بتائیں بھلا، منشیات نہ بیچو؟ چلو نہیں بیچتے۔ گاڑی چوری نہ کرو؟ نہیں کرتے۔ پلاٹوں پر قبضہ نہ کرو؟ عورتوں کا دھندا بند کرو؟ جو ہے خانہ نہ چلاؤ؟ اب باؤ، اگر ہم کچھ نہیں کریں تو ہمیں کھانے کو کون دے گا؟ تمہارا باپ۔ اب بندہ اگر غلطی سے اسپیشل برانچ میں آ ہی گیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہ ہوا کہ دوسروں کا روزی رزق بھی بند کر دو۔
نور خان کے برابر بیٹھے ہوئے چودھری دلاور نے تنفر سے مرتضیٰ کو گھورتے ہوئے کہا، اور مرتضیٰ تو غصے کی شدت سے اپنے حواس ہی کھو بیٹھا تھا۔ دھوکہ، اور وہ بھی ایک عورت کے ہاتھوں! کیا کوئی عورت پیسے کے لیے اس قدر بھی گر سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی مرتضیٰ کی آنکھوں میں شمامہ کو خوبصورت عکس جھلملانے لگا۔ آجا میری بلبل، تو نے تو آج کمال ہی کر دیا، شاباش ہے بھائی شاباش۔ مرتضیٰ نے بے اختیار مڑ کر دیکھا اور ساکت ہی رہ گیا۔ نہایت ہی عریاں لباس اور بے تحاشا میک اپ میں وہ یقیناً لائبہ ہی تھی، جس کے ساتھ آنے والی ہستی پر نظر پڑتی ہی مرتضیٰ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان ہی نکال دی ہو۔ سچ ہے، محبت سے بڑھ کر کوئی دھوکہ نہیں، اور آج مرتضیٰ کو بھی یقین آ ہی گیا تھا کہ پولیس والے کا کوئی سچا دوست نہیں ہوتا۔ کاش اس کا ریوالور ہی اس کے ہاتھ میں ہوتا، لیکن شاید اس نے تو کسی ایسی صورتحال کا سوچا بھی نہ تھا۔ اور میرے اللہ، تو کیا میرا وقت آخر آ گیا؟ مرتضیٰ شاہ کو جیسے یقین ہی نہ آیا۔ اس نے اپنے چاروں جانب نظر دوڑائی، وہ بری طرح پھنس چکا تھا، بالکل ایسے جیسے چوہے دان میں پھنا ہوا چوہا۔ مرتضیٰ شاہ جیسے بہادر شخص کے مقدر میں ایسی موت اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ اس طرح بغیر کسی مقابلے کے بزدلی کی موت مارا جائے گا۔ اے میرے اللہ، مجھے آج ایک موقع اور دے دے، میری زندگی میں کچھ تھوڑا سا اضافہ کر دے۔ بے شک موت برحق ہے اور ہر بشر نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اتنی بزدلی کی موت بغیر کسی سے مقابلہ کیے نہیں میرے اللہ، نہیں۔ لیکن شاید دعا کی قبولیت کا وقت گزر چکا تھا۔ مرتضیٰ نے کسی احساس کے تحت اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کاش آج مجھے اختیار ہوتا تو کم از کم اس لڑکی کو زندہ نہ چھوڑتا۔ تو مرتضیٰ شاہ، یہ طے ہے کہ آج تم اس حال میں اس دنیا سے جاؤ گے کہ حالت نزا میں تمہارے پاس کوئی تمہارا اپنا نہ ہوگا۔ اے میرے پروردگار، میں نے تو زندگی میں کبھی بھی کسی کا برا نہ چاہا تھا، پھر میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہوا؟ اسے سوچنے پر ہی یاد نہ آیا کہ کبھی زندگی میں اس نے کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، جس کی بددعا نے مرتضیٰ کو اس اذیت ناک موت کے قریب پہنچا دیا ہو۔ اے میرے پروردگار، آج کے دن تو نے یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لاشعوری طور پر اپنے رب سے کیا جانے والا ایک شکوہ اس کے دل میں ابھرا، لیکن فوراً اس نے توبہ بھی طلب کر لی۔ مجھے معاف کرنا میرے مالک، میں بھول گیا تھا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہی ہے، اس سے ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے، اور کسی کی دعا یا بددعا میری زندگی پر اختیار نہیں رکھتی۔ میری زندگی پر صرف تیرا اختیار ہے، اور شاید آج تیری دی ہوئی مہلت زندگی ختم ہو گئی ہے۔ مرتضیٰ نے دل ہی دل میں کلمے کی ادائیگی کی۔ اسے دونوں طرف سے کسی نے جکڑ لیا تھا، اور کمرے میں موجود تمام اسلحے کا رخ مرتضیٰ کی جانب تھا۔ اگر ہمت ہے تو اسلحہ رکھ کر مقابلہ کرو، اس نے ایک آخری کوشش کی۔ نہ جی، ہمارے میں ہمت ہی نہیں ہے، چودھری نے زوردار کہکہ لگاتے ہوئے ایسے کہا گویا مرتضیٰ کی بات کا لطف لیا ہو۔ بس حاجی صاحب، اب یہ کھیل ختم کریں، مکائیں جی بندے کو، ہمارا تو دھندا ہی ماٹا کر کے رکھ دیا ہے اس بے وقوف آدمی نے۔ مرتضیٰ کچھ نہیں سن رہا تھا، اس کے کانوں میں اپنی ماں اور بہن کی آوازیں آ رہی تھیں، اسے اپنا باپ اور بھائی بری طرح یاد آ رہے تھے۔ دلہن بنی شمامہ کا روپ اس کا دل چیر رہا تھا۔ یاد رکھنا، ہر کامیاب مرد کی تباہی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ ایس پی باجوہ کے الفاظ مرتضیٰ کے کانوں میں گونج رہے تھے، اور وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ پھر کسی نے گولی چلائی، اسے کچھ پتہ نہ چلا، صرف اس کے دماغ میں ایک پگھلا ہوا سیسا سا اتر گیا۔ آخری لمحوں میں جو آواز اس کے کانوں نے سنی وہ یقیناً نوید حیدر کی تھی۔ بڑا سخت جان ہے، یہ ایک گولی دل میں بھی مار دیں تو اچھا رہے گا، ویسے بھی بیچارے نے دل ہی کے ہاتھوں دھوکہ کھایا ہے۔ اور پھر جانے کہاں سے جان کنی کی اذیت کے عالم میں مرتضیٰ کے کانوں میں یاسین شریف کی آواز ابھری، جو یقیناً رابعہ بیگم کی تھی۔ مرتضیٰ کی تکلیف میں کمی واقع ہو رہی تھی۔ امی! مرتضیٰ کے لبوں سے ادا ہونے والا آخری لفظ، اور پھر مرتضیٰ نے اپنی جان اس اللہ کے سپرد کر دی جس کی وہ امانت تھی۔ بے شک انسان کی حیثیت پانی کے ایک بلبلے سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ موت اپنے مقرر کردہ وقت اور مقام پر ہی آتی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کیا خوب فرمایا ہے، انسان کی بساط ہی کیا ہے، حباب جو پھوٹ گیا، ایک پرندہ جو اڑ گیا، سانس کا ایک سلسلہ جو ٹوٹ گیا۔ اور وہ رات یقیناً مرتضیٰ شاہ کے گھر والوں کے لیے ایک قیامت کی رات تھی، ایک ایسی حسین صبح اور روشن شام کی رات، اتنی بھیانک بھی ہو سکتی ہے کوئی تصور نہ کر سکتا تھا۔ مہندی کا فنکشن ختم ہونے کے بعد سب گھر والے رات تقریباً 2 بجے تک گھر واپس آ چکے تھے، اور جانے کیوں گھر پر مرتضیٰ کو نہ پا کر مصطفیٰ صاحب کو خواہ مخواہ غصہ آنے لگا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ مرتضیٰ گھر پر ہے۔ انہوں نے فوراً ہی ساتھ سے باز پرس کی، ساتھ خود بھی حیران تھا، کیونکہ مرتضیٰ نے اپنی ساری زندگی کوئی بھی ایسا غیر ذمہ داری کا کام نہ کیا تھا، نہ ہی وہ کبھی بغیر ڈیوٹی کے اتنی رات گھر سے باہر رہا تھا، اور آج کل تو ویسے بھی وہ چھٹیوں پر تھا۔ ساتھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مرتضیٰ نے اس سے غلط بیانی کیوں کی۔ فون کرو اس سے، کہاں ہے؟ اس کا فون بند جا رہا ہے۔ زیاد جو جانے کب سے مرتضیٰ کا نمبر ملا رہا تھا، مصطفیٰ صاحب کے قریب آ کھڑا ہوا۔ بس آج اس کی نوکری کا آخری دن ہے، ہمیں نہیں کروانی یہ پولیس کی نوکری، اپنے ساتھ بزنس میں لگائیں۔ رابعہ بیگم جانے کب وہاں کھڑی ہوئی تھیں، جبکہ ہانیہ حارث اور بچوں کے ساتھ گھر جا چکی تھی، اور بھابھی فہد کو لے کر اوپر اپنے پورشن میں چلی گئی تھی۔ تھانے فون کر، ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو۔
جانے کیوں مصطفیٰ صاحب کا دل ہول رہا تھا، ایسے جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ وہ بے خبر تھے، نہیں جانتے تھے کہ اپنی قیمتی متاع حیات لوٹا چکے ہیں۔ ایسے میں جانے رابعہ بیگم کو کیا ہوا، جھٹ وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل کی ادائیگی کے بعد قرآن شریف کھول کر یاسین شریف پڑھنے بیٹھ گئیں۔ ماں تھی شاید اسی لیے، اور غالباً یہی وہ وقت تھا جب مرتضیٰ عالم نظم میں تھا۔ وہ تھانے میں بھی نہیں گیا۔ زیاد نے نوید حیدر کا نمبر ملاتے ہوئے اطلاع دی۔ تیسری بیل پر ہی فون اٹھایا گیا۔ شاید زیاد کا نمبر اس کے لیے انجان تھا، لیکن مرتضیٰ کے بارے میں وہ بھی لاعلم تھا۔ بقول اس کے رات 12 بجے سے ہی مرتضیٰ کا فون بند جا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے مرتضیٰ سے کچھ آفیشل کام تھا، اس لیے فون کیا، لیکن فون بند ہونے کے سبب وہ سمجھا کہ صاحب مہندی کے فنکشن میں مصروف ہوں گے، اس لیے فون بند جا رہا ہے۔ نوید حیدر سے بات ہونے کے بعد گھر کا ہر فرد پریشان ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مرتضیٰ کی گمشدگی کی اطلاع سارے خاندان کو ہو چکی تھی اور تقریباً تمام ہی لوگ وہاں آ پہنچے تھے، یہاں تک کہ نوید حیدر بھی آ گیا تھا، اور پھر اسی کے مشورے پر مرتضیٰ کی تلاش کا عمل مختلف اسپتالوں سے شروع کیا گیا۔ نوید، زیاد، اسد اور سعد نے تقریباً ہر اسپتال کی ایمرجنسی چیک کر لی۔ مرتضیٰ کے تھانے والے بھی تلاش کے اس عمل میں شامل تھے، اور تقریباً فجر کے وقت مرتضیٰ کی گاڑی COU سے اس حالت میں ملی کہ اس کا ID کارڈ اور بیلٹ اندر ہی تھا۔ اس اطلاع کے ملتے ہی رابعہ بیگم غش کھا کر گر گئیں، جبکہ شمامہ اور ہانیہ خاندان کی دیگر خواتین کے ساتھ مسلسل آیت کریمہ کا ورد کر رہی تھیں، اور بالآخر مرتضیٰ کی تلاش کا سفر عصر کے وقت ختم ہوا۔ آخرکار مرتضیٰ شام مل ہی گیا، لیکن کسی اسپتال کی ایمرجنسی سے نہیں، بلکہ مردہ خانے سے، جہاں عام حالات میں جانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ سب نوید حیدر کی بدولت ممکن ہوا۔ مرتضیٰ کے جوان جسم سے ابھی بھی خون جاری تھا۔ کون کہہ سکتا تھا 24 گھنٹے قبل یہ ہنستا بولتا خوبصورت جوان اس حال میں بھی مل سکتا ہے۔ ہر آنکھ اس کی جوان موت پر اشکبار تھی۔ سچ ہے، موت زندگی کی تلخ حقیقت ہے، جس تک پہنچنے کے لیے ہر بشر کو اتنا ہی لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے جتنا اس کے نصیب میں ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار آج بھی ہماری صفوں میں نوید حیدر کی شکل میں موجود ہیں۔ ہمارے ہر محکمے میں کوئی نہ کوئی نوید حیدر ضرور مل جاتا ہے، جو ظالم کا ساتھ دیتے وقت بھول جاتا ہے کہ کبھی اس ظلم کی ضد میں وہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ بندہ ظلم کر کے بھول جاتا ہے، اور بے شک اس کا مالک یہ ظلم اور ظالم کو ضرور یاد رکھتا ہے۔ مرتضیٰ شاہ کا وہ سفر جو اس نے حق کی راہ میں اکیلے ہی شروع کیا تھا، اس کے جانے کے بعد بھی رکا نہیں۔ ہاں، البتہ ذرا سا وقفہ ضرور آیا۔ سعد نے میڈیکل کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر CSS کا امتحان پاس کیا، اور پھر مصطفیٰ صاحب کی فرمائش پر اپنے لیے محکمہ پولیس کو منتخب کیا۔ شمامہ نے لاء کی تعلیم مکمل کر کے لاوارث عورتوں کے لیے ایک NGO بنائی اور اپنی زندگی کو فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ مصطفیٰ صاحب نے بہت کوشش کی وہ سعد سے شادی کر لے، لیکن اس کی نہ کبھی بھی ہاں میں تبدیل نہ ہوئی۔ وہ عورتوں کے مقدمے مفت میں لڑتی اور ہر حال میں انہیں انصاف دلانے کی کوشش کرتی۔ مرتضیٰ کی ناگہانی موت کے صرف 6 ماہ بعد اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر چھپی۔ نواز کوٹ کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت نور خان کو ان کے 2 بیٹوں اور ایک داماد سمیت اس وقت گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جب وہ اپنے ڈیرے کے باہر دوستوں میں بیٹھے تھے۔ بظاہر ایک معمولی سی خبر، جس کا افسوسناک پہلو یہ تھا کہ نور خان اپنے خاندان کے تمام مردوں سمیت مارا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ نور خان کے اجلے لباس پر جانے کتنے بے گناہوں کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ کے خون کے چھینٹے بھی پڑے تھے۔ نوید حیدر کی 13 سالہ بیٹی اسکول واپسی پر اغوا کر لی گئی۔ بعد میں اس کی ملنے والی لاش نے نوید حیدر کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا۔ جو بھی اس سے ملنے جاتا وہ ہر ایک سے معافی طلب کرتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ نوید حیدر کے قلب پر کون سا بوجھ ہے، اور پھر زندگی کی طرف واپسی آتے ہی اس نے پولیس کی ملازمت چھوڑ کر اپنے گاؤں میں رہائش اختیار کر لی۔ وہ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی اپنے پروردگار سے طلب کرتا تھا، جو بڑا غفور الرحیم ہے۔ ظلم کرتے وقت وہ بھول گیا تھا کہ ایک مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے، تو کس طرح کسی بے گناہ کو دھوکہ دے کر موت کے گھاٹ اتارنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن پھر بھی بے شک اس کی ذات بخشنے والی ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، شاید وہ نوید حیدر کو معاف کر دے۔ بے شک بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کے ہر عمل پر نظر رکھتا ہے، اور پھر اس کا کیا ہوا مکافات عمل کی صورت میں اسے واپس بھی ضرور ملتا ہے، اور یہ قانون قدرت ہے۔ مرتضیٰ کی ناگہانی موت کے صرف 1 سال بعد لائبہ کا نام نہاد شوہر کسی آرمی آفیسر سے گاڑی چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا، اور پھر اس کے کیس کی مناسب پیروی نہ ہونے کے سبب ایک طویل المیعاد جیل اس کا مقدر بن گئی، اور ان نام نہاد خداؤں کے ہاتھوں غلامی کی زندگی بسر کرنے والی لائبہ کے مقدر میں پروانہ آزادی لکھ دیا گیا۔ کچھ عرصے کی گمنامی کے بعد اس نے شہر کے ایک پوش علاقے میں پارلر کھول لیا، جہاں کا زیادہ تر عملہ ایسی مجبور اور بے بس لڑکیوں پر مشتمل تھا جن کا کوئی سہارا نہ تھا۔ لائبہ نے پارلر ہی کے ایک کمرے میں ان کی رہائش کا انتظام بھی رکھا، لیکن اس سب کے باوجود اس کے دل کو سکون حاصل نہ تھا۔ مرتضیٰ کی یاد جب بھی اسے ستاتی وہ بے حال ہو جاتی۔ ایسے میں وہ کئی گھنٹے مختلف درگاہوں پر گزارتی۔ روزانہ مرتضیٰ کی قبر پر حاضری اور اس سے معافی کی طلب لائبہ کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ نیند کے لیے وہ سلیپنگ پلز کا سہارا لیتی، لیکن پھر بھی اسے نیند نہ آتی۔ پچھتاوے سے زہریلے ناک بن کر ڈستے۔ بے شک اس کی پچھلی زندگی مکمل طور پر گناہوں سے عبارت تھی، لیکن ان تمام گناہوں پر مرتضیٰ کی محبت، اس کے اعتماد اور اس کی جان کا قتل سب سے بھاری تھا، جس نے لائبہ کی زندگی سے سکون کا ایک لمحہ
لمحہ چھین لیا تھا، اور ایسے میں سکون کی تلاش کے لیے اس نے اللہ سے لو لگا لی۔ شروع میں وہ صرف مغرب اور فجر کی نماز پڑھنے لگی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد نماز پنجگانہ اس کی زندگی کا لازمی حصہ بن گئی۔ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لیے وہ حالت سجدہ میں کئی گھنٹے گزار دیتی۔ اس کے دل کو یقین تھا کہ جس دن اس کی توبہ قبول کر لی گئی اس دن وہ پرسکون ہو جائے گی، اور یہ دن کب آئے گا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی آس کا دامن تھامے وہ دن رات اس بارگاہ میں سجدہ ریز تھی جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اور یہ بھی شاید مرتضیٰ کی موت کے بعد ایک کامیابی تھی جس نے لائبہ جیسی عورت کے دل پر لگے قفل کو توڑنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ سچ ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور نیکی کے راستے کی طرف موڑ دے، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔